ڈیئر لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ اتنے دنوں سے میں نے نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کی اور نہ ہی آپ کی کمنٹس کا کوئی رپلائی کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کچھ کو پتہ ہے کہ میں کن مصروفیات میں پھنسا ہوا تھا، لیکن اب الحمدللہ کہ سارے کام ہو چکے ہیں اور اب سے میں پھر سے کوشش کروں گا کہ روٹین میں آپ لوگوں کے لیے ناول یا ناولز کے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا کروں۔ تو آج کا ناول بھی اسی سلسلے میں اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا ناول ہے اور اس ناول کا نام ہے میرے ہم سفر۔ اس کی رائٹر ہیں مہوش افتخار۔ یہ ناول فضا کی زندگی پر لکھا گیا ہے۔ فضا جو اس کہانی کی ہیروئن ہے، اسے ایک بہت بڑا دکھ ملتا ہے کہ اس پر اس کا منگیتر، اس سے محبت کرنے والا اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ یہ کہانی ضد، حسد کی بیس پر بھی لکھی گئی ہے اور یہ کہانی پاسٹ اور پریزنٹ کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ پھر آغا بھائی کا فون آیا تھا۔ بریرہ کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ رفت بیگم نے کرسی سنبھالتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے اپنے بیٹے، بہو اور چھوٹی بیٹی کو اطلاع دی، جو اس خبر پر ایک دم پرجوش ہو گئی تھی۔ ہاں، کب ہوئی تھی؟ ہاتھ رو کر اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ خاندان میں بہت عرصے بعد شادی کی کوئی پارٹی ہونے والی تھی، اور وہ بھی آغا ماموں کے گھر، جو تھے تو اس کی امی کے کزن، مگر اس میں کوئی شک نہ تھا کہ خاندان کے بزرگوں کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی ان کے ننھال کو جوڑے ہوئے تھا تو وہ صرف آغا فرمان ہی تھے، جن کی شخصیت اور ملنسار طبیعت کے باعث سبھی ان کی دل سے عزت اور قدر کرتے تھے۔ انہوں نے بھی ہمیشہ سب کے دکھ سکھ کو اپنا جان کر ان کی عزت اور اہمیت کا مان رکھا تھا۔ بیٹی کے چہرے کو دیکھتے وہ بولی تھی، بڑی عید کے 5ویں دن ان کی شادی ہے۔ اچھا، عید پر؟ اور مہندی وغیرہ وہ کب ہے؟ عید کے چوتھے روز مہندی ہے اور تیسری روز گھر میں ہی مایوں کا چھوٹا سا فنکشن ہے۔ انہوں نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے بہو کے ہاتھ سے چاولوں کی ڈش پکڑتے ہوئے اپنی پلیٹ میں چاول نکالے۔ واو، زبردست آئیڈیا ہے۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہنا تھا، میں نے تو اپنی طرف سے معذرت کر لی ہے۔ میں فریحہ کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ انہوں نے بہو کی طرف اشارہ کیا جو پریگننٹ تھی اور عید کے بعد کی ہی تاریخ ڈاکٹرز نے دے رکھی تھی۔ برہان کی بھی یہاں موجودگی بہت ضروری ہے۔ ہاں امی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن شادی میں کسی کی شرکت تو لازمی ہے نا۔ وہ سب کے ساتھ اتنا کچھ کرتے ہیں اور بریرہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ فریحہ نے ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بریرہ فرمان صاحب کی اولادوں میں آخری نمبر پر تھی۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ہاں بیٹے، میں جانتی ہوں، اس لیے تو جب انہوں نے بچیوں کو بھیجنے کے لیے کہا تو میں ثروت کی فیملی کا سوچ کر خاموش ہوگی، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں ان میں سے کوئی بھی لاہور میں نہیں تو میں انکار نہ کر سکی۔ انہوں نے بڑی سکون سے کہا تو نمرہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ لیکن امی، آپ کو حامی بھرنے سے پہلے ایک بار فضا سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جائے گی۔ فریحہ کے بات پر سبھی ایک پل کو خاموش ہو گئے۔ میں سمجھاؤں گی تو وہ ضرور چلی جائے گی۔ ویسے بھی آغا بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے خود بات کریں گے۔ مریم کو بھی وہ خود ہی کال کرنے کا کہہ رہے تھے۔ وزاداری نبھانا تو کوئی ان سے سیکھے۔ سچ میں مجھے تو کبھی کبھی ان پر رشک آتا ہے، ہر بات کا اتنا خیال رکھتے ہیں وہ۔ برہان نے ماں کی بات سن کر ستائشی لہجے میں کہا تو رفت کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے فضا بھی گھر پر تھی، ورنہ دن میں ہاسپٹل کی مصروفیت اور شام میں ایک اور جاب جس کے ساتھ وہ منسلک تھی، اس کی ذمہ داریاں اسے خود اپنے لیے بھی زیادہ وقت نہیں دیتی تھی، اس لیے اتوار والے دن وہ خود آرام کرتی تھی۔ مریم کی بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ میکے کا چکر اتوار کو ہی لگائے تاکہ سب کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع مل سکے۔ ابھی بھی وہ تینوں بہنیں اپنی اکلوتی بھابھی اور رفت بیگم کے لاؤنج میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ تبھی فضا کے موبائل پر فرمان صاحب کی کال آئی۔ بریرہ کی شادی کا سن کر وہ حقیقت میں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن ان کے فون کرنے کا مقصد جان کر وہ بے اختیار ہاں پر اتر آئی تھی۔ محبت سے اس کے آنے کے لیے اصرار کرتے ہوئے انہوں نے باتوں باتوں میں اس کی تسلی کا بھی سامان کر دیا تھا۔ مریم نے بھی اس سے فون لے کر فرمان صاحب کو ڈھیروں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اپنے آنے کا یقین بھی دلایا اور تھوڑی دیر مزید بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پروگرام پکا ہے جانے کا، ہے نا؟ فضا نے اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، ہاں نا، کیوں نہیں،
ہمارے آغا ماموں سے اپنے ٹرمز ہیں اور ہم نے ان کے منہ کو جانا ہے. وہاں اور کون آتا ہے کون نہیں, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں, اور نہ ہی ہم کسی کے پیچھے لگ کر اپنے خاندان سے کٹ آف ہو سکتے ہیں. آپ سے کس نے کہا کہ میرے ذہن میں سے کوئی بات ہے؟ بہن کی بات پر فضا کی نظر اس پر ٹھہری. کسی نے نہیں کہا, لیکن یہ سچ ہے کہ ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات ضرور ہے, کیونکہ ان 6 سال میں کبھی اگر لاہور کا ذکر بھی کیا گیا تو تم ہمیشہ اس سے پہلو بچا کر نکل گئی ہو. امی یا پھر میں نے ہی ہر طرح کی خوشی غمی نبھائی ہے, مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ تم اس فیز سے پوری طرح نکل آؤ. نرمی سے کہتی ہوئے مریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا. شروع میں ایسا تھا, لیکن اب حقیقت میں وہ اس فیز سے نکل آئی تھی. میرے لیے کسی کا ہونا نہ ہونا اب کوئی معنی نہیں رکھتا, اور نہ ہی وہ میرے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ میں ان کی وجہ سے خود پر پابندیاں لگاتی پھروں. اس نے بھی بڑے سکون سے جواب دیا تو مریم اسے سراہتے ہوئے بولی, واو, یہ تو بہت اچھی بات ہے, مگر تمہیں یہ بات دنیا پر بھی واضح کرنی ہوگی تاکہ اگلوں کو بھی اس حقیقت کا پتہ چلے کہ اگر وہ آگے بڑھ چکے ہیں تو تم بھی انہیں فراموش کر چکی ہو. نہیں آپا, مجھے کسی پر کچھ بھی واضح نہیں کرنا. ویسے بھی میری اتنی مصروفیات ہیں کہ میرے پاس ان باتوں کے لیے بالکل ٹائم نہیں. وہ بیزاری سے بولی. لیکن فضا, ان باتوں کے لیے نہ صحیح دنیا داری کے لیے تو تمہیں وقت نکالنا پڑے گا نا. آغا بھائی نے ہم سب کو بہت پیار سے بلایا ہے, اور تمہیں تو انہوں نے خاص طور پر الگ سے فون کیا ہے. اتنا مان کون کسی کو دیتا ہے, اس لیے اب تمہارا فرض ہے کہ تم ان کی بات کا مان رکھو. ان کی ماں نے بھی بڑے وارننگ دیتے انداز میں ان سے کہا تو وہ مارے بے بسی کے گہری سانس کھینچ کر رہ گئی تھی. اس نے جہاز سے نکل کر 6 سال بعد ان ہواؤں کو اپنے اندر اتارا جہاں وہ پیدا ہوئی تھی, جہاں وہ پلی بڑی تھی, جو اس کی ہر خوشی کی گواہ اور ہر درد کی رازدار بھی تھی. تب اس کا دل بے اختیار بھر آیا تھا. اپنی آنکھوں سے چھلک جانے والے کتنے ہی خاموش آنسو ٹشو پیپر میں جذب کرتے ہوئے اس نے بڑی ہمت سے قدم بڑھائے اور پھر سر اٹھا کر ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آئی, جہاں خود فرمان صاحب کو اپنے بڑے بیٹے کے ہمراہ دیکھ کر وہ دل سے ان کی محبت کی قائل ہو گئی تھی. ان کے سر پر شفقت سے پیار دیتے اور نمرہ کو خود سے لگاتے ہوئے ان کی اپنی آنکھیں بھی بھر آئی تھی, مگر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے واقعی سب کا حال احوال کرنے لگے تھے. لاہور شہر کی وہی رونقیں اور وہی شان تھی. ہر چیز پہلے سے بڑھ کر خوبصورت اور سنوری ہوئی تھی. بہت سی جگہیں, بہت سی باتیں یاد دلا گئی تھی. دل میں بے اختیار ایک ہوک سی اٹھی تھی. بے جان چیزوں اور مقامات سب وہیں رہ گئے تھے. بدل گئے تھے تو صرف بڑے بڑے دعوے کرنے والے, بظاہر مضبوط لیکن در حقیقت کمزور اور بودے انسان. 2 ماہ پہلے کی بات ہے. تھینکس گاڈ کہ آپ انہیں وقت پر لے آئے, ورنہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو خدا نہ خواستہ کچھ برا ہو جانا تھا. ڈاکٹر نے ICU سے باہر آتے ہوئے اپنے ساتھ چلتے فرحات کو کہا تو اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں جڑ گئے تھے. تبھی ان دونوں کو دیکھ کر حیدر صاحب اور زری اور احمد تیزی سے ان کی طرف بڑھے تو فرحاد نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے کہا, پلیز ڈاکٹر صاحب, انہیں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں. اس کی ریکویسٹ پر ڈاکٹر سہیل نے ہاں میں سر ہلایا. تبھی ان کے قریب چلے آئے. ڈاکٹر صاحب, میری وائف کیسی ہیں آپ؟ حیدر صاحب کی پریشانی سے پوچھنے پر ڈاکٹر سہیل دھیرے سے مسکرائے اور بولے, اب وہ بالکل ٹھیک ہیں. ہلکا سا انجائنا کا پین تھا, مگر بر وقت ٹریٹمنٹ نے مسئلے کو بڑھنے سے بچا لیا. انہوں نے مائنر ہارٹ اٹیک کو انجائنا پین کا نام دیتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو فرحاد نے بے اختیار ایک بوجھل سانس کھینچ کر خارج کی تھی. حیدر صاحب ڈاکٹر سہیل سے مزید چند ایک باتیں پوچھنے لگے تو آنکھوں میں آنسو لیے ذریعے اس کے بازو سے آ لگی تھی. بھائی, امی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ اس کے بازو سے چہرہ ٹکاتے ہوئے روتے ہوئے بولی تو فرحاد نے بے اختیار اسے خود سے لگایا. ہاں بالکل, اور وہ ٹھیک ہی تو ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو بھائی انہیں ICU میں کیوں رکھا گیا ہے؟ روتے ہوئے زری نے بے قراری سے اس کے سینے سے سر اٹھا کر پوچھا. تبھی ڈاکٹر سہیل نے قدرے اونچی آواز میں ان کو مخاطب کیا تو فرحاد اور زری جلدی سے ان کی طرف مڑے. دیکھیے, آپ سب اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی والدہ خوش رہیں. انہیں ہر طرح کی ٹینشن اور ذہنی پریشانی سے پلیز دور رکھا جائے. ڈاکٹر انہیں پروفیشنل انداز میں یہ بات بتا کر آگے بڑھ گئے تو وہ سبھی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے. احمد, تم پاپا اور زری کو لے کر گھر جاؤ, میں یہاں امی کے پاس رکوں گا. چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ دھیرے سے بولا تو سبھی نہ چاہتے ہوئے بھی گھر جانے کے لیے راضی ہو گئے کہ ایک تو مریض کے ساتھ صرف ایک اٹینڈنٹ کو رکنے کی اجازت تھی اور دوسرا گھر پر زری کے دونوں بچے ملازمہ کے پاس تھے اور وہ انہیں چھوڑ کر یہاں ہاسپٹل میں نہیں رک سکتی تھی. پھر 24 گھنٹوں کے بعد مسز حیدر کو گھر آنے کی اجازت مل گئی تھی.
گھر آنے کے بعد وہ گھر والوں کی بھرپور توجہ کا مرکز بن گئی، مگر فرحاد کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ذات ہی ان کی سب سے بڑی پریشانی تھی، اور بار بار ندامت سے اسے یہ بات اندر ہی اندر مجرم بنائی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر گھر میں تھا، جہاں زری کے دونوں بیٹے اس کی گود میں چڑھے ہوئے تھے اور وہ سب مسز حیدر کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھے۔ دیکھ لو زری، آخر تمہارے بیٹوں نے مجھے اپنا ماموں مان ہی لیا، اس نے فخری انداز میں طیب کو چاکلیٹ کھول کر دیتے ہوئے کہا تو زری کے ساتھ ساتھ احمر بھی مسکرایا۔ جی کیوں نہیں، آدھے شہر کی سویٹس اور چاکلیٹس ان بے ایمانوں کو ریشن میں دینے کے بعد یہ آپ کو ماموں تو کیا نانی بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اپنے لندن پلٹ بھانجوں کو گھورا تو فرحاد کے ساتھ ساتھ زری بھی اور مسز حیدر بھی ہنس پڑی تھی۔ بدتمیز، کس طرح میرے بچوں کو باتیں سنا رہے ہیں؟ زری نے ہنسی کے دوران چھوٹے بھائی کو گھورا۔ بچوں کے نہیں، ان کی مطلب پرستی کو باتیں سنا رہا ہوں، قسم سے یہ تو بالکل انگریز بن چکے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو زری نے کہا، ہاں دیکھوں گی تمہارے بچے کتنے پاکستانی بنتے ہیں۔ ہاں، یہ کیسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تم نے، مجھے تو اس دن کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے۔ اس نے ایک لمحے میں ہی چہرے پر اداسی طاری کرتے ہوئے بہن کی طرف دیکھا تو مسز حیدر نے بے اختیار سے ٹوک دیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ میرے بچوں کو پھلنا پھولنا نصیب کرے، خبردار جو دوبارہ منہ سے ایسی بات نکالی تو۔ ارے امی حضور، میرے کہنے یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ تو آپ کے بڑے صاحبزادے کے ہاتھ میں ہے نا۔ اس نے کن اکھیوں سے بھائی کی طرف دیکھا جو اس موضوع کے چھڑتے ہی اپنی تمام تر توجہ بھانجوں کی طرف کر چکا تھا۔ اس سے کیا کہوں، اس کو اگر اس بات کا احساس ہوتا تو رونا کس بات کا تھا؟ فرحاد پر نظر جمائے انہوں نے شکایتی لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پر تکلیف آئی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس نے جذبات میں آ کر وہ فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر اب نہ صرف وہ خود پچھتا رہا ہے بلکہ دل ہی دل میں ہم سب کو اس کا ذمہ دار بھی سمجھتا ہے۔ پلیز امی، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، اپنی زندگی کا ہر فیصلہ میں نے ہمیشہ خود لیا ہے اور اپنے لیے فیصلوں پر میں نے کبھی بھی کوئی پچھتاوا محسوس نہیں کیا۔ ماں کے الزام پر وہ بے اختیار تڑپ کر بولا، تو بھائی اگر ایسا ہے تو آپ کیوں امی کو ان سوچوں میں گھرنے پر مجبور کریں، آپ ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ زری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو فرحاد نے بے بسی سے ماں بہن کو دیکھا اور پھر بولا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ شادی ہی میری سچائی کا ثبوت ہے تو میں تیار ہوں اس کے لیے۔ ان کی جانب دیکھ کر وہ اچانک بولا تو وہ تینوں اپنی جگہ پر حیرت زدہ رہ گئے۔ بھائی آپ سیریسلی کہہ رہے ہیں نا یہ بات؟ زری نے بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یعنی ہم واقعی آپ کے لیے کوئی لڑکی دیکھ لیں؟ زری نے خوشگوار حیرت سے اس سے دوبارہ پوچھا تو اس کی بات پر فرحاد کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا احمر کے لیے اس بے تو کے سوال پر مزید خاموش رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ میرے خیال میں لڑکوں کی شادی کے لیے ایک لڑکی ہی دیکھی جاتی ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے شرارت سے بولا تو زری اور مسز حیدر کھل کر ہنسی اور ماں کو یوں ہنستا دیکھ کر فرحاد کے اندر بھی سکون سا پھیل گیا تھا۔ اس کے اس فیصلے سے اگر اس کی ماں کو خوشی مل سکتی تھی تو شاید پھر یہ اتنا مہنگا سودا بالکل نہ تھا۔ اس کے ہاں کرنے نے پورے گھر میں ہلچل مچا دی تھی۔ دن رات خاندان بھر کی اور خاندان سے باہر کی مختلف لڑکیوں پر غور کیا جاتا۔ زری کا پاکستان میں قیام چونکہ محض 1 ماہ کا رہ گیا تھا، اس لیے اس کی پوری کوشش تھی کہ جو بھی ہونا ہو اس کے سامنے ہو۔ ابھی بھی وہ تینوں باپ بیٹا آفس سے لوٹے تو آگے وہ دونوں فرحاد کی چھوٹی خالہ کے ساتھ پڑوس میں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ارے اچھا ہو آپ لوگ آ گئے، اب کم از کم میں ٹینشن فری ہو کر بیٹھ سکوں گی وہاں۔ زری نے ملازموں کو چائے لانے کا کہتے ہوئے صوفے پر رکھا اپنا پرس اٹھایا تو احمد نے پوچھا، کیوں، پہلے کون سی پریشانی تھی تمہیں؟ پہلے یہی جو تمہیں اس وقت ستا رہی ہیں۔ زری کی بیٹی سائرہ فوراً احمد کو تنگ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر سبھی مسکرا دیے۔ وہ اپنے دونوں شیطان ان کے سپرد کر دی امی اور خالہ کے ساتھ چلتی بنی تو احمد فرحاد کو اپنی یہ قربانیاں یاد رکھنے کی نصیحت کرتا چائے پینے میں لگ گیا تھا۔ چائے کے دوران فرحاد کے دوست کی کال آ گئی۔ وہ بچوں کے شور کی وجہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور جب کال اٹینڈ کر کے واپس آیا تو احمد اور حیدر صاحب دونوں کو غائب پا کر بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ماہر کی آواز کچن سے آتی سن کر وہ طیب کی طرف آیا اور صوفے پر نہ جانے کس کا موبائل لیے بیٹھا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اسے اٹھا کر گود میں بٹھاتے وہ خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ فون کس کا ہے بھائی تمہارے ہاتھ میں؟ پیار سے اس کے ہاتھ سے فون لیتے اس نے خود تھام لیا۔ مجھے دیں، میں نے پکچرز دیکھ لی ہیں۔ طیب نے مچلتے ہوئے فون اسے واپس لینا چاہا تو فرحاد نے ہاتھ اوپر کر لیا۔
اچھا نا، میں خود دکھاتا ہوں، ویٹ کرو۔ اس کی بات پر وہ خلاف توقع آرام سے مان گیا تو وہ مین مینیو پر جا کر تصویریں کھولنے لگا۔ یہ دیکھو، واہ واہ، یہ کون ہے بھائی؟ جھک کر طیب سے پوچھتے وہ ایک ایک کر کے تصویریں آگے بڑھانے لگا۔ یہ موبائل کس کا تھا؟ یہ بات وہ جان چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک تصویر بدلتے ہوئے اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا جب اچانک ایک تصویر پر اس کا ہاتھ تھم سا گیا۔ بری طرح چونکتے ہوئے اس نے بے اختیار موبائل کو قریب کیا۔ گو کہ تصویر میں موجود شخصیت پہلے سے ہی کافی موٹی ہو چکی تھی، مگر اس چہرے کو وہ پہلی ہی نظر میں پہچان چکا تھا۔ عام حالات میں بھی اگر کسی سے ایک بار مل لیتا تھا تو اسے شاذ و نادر ہی کبھی بھولا کرتا تھا، جبکہ اس انسان کو تو وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر جو بات اس کے لیے شدید حیرت کا باعث تھی وہ صرف یہ نہیں تھی کہ اس کی تصویریں اس موبائل میں کہاں سے آئی، بلکہ یہ وہ اس چہرے کے ساتھ موجود دوسرا چہرہ تھا۔ بے اختیاری کے عالم میں اس نے انگوٹھے کو اسکرین پر پھیرا اور تصویر بدل گئی۔ یہاں بھی وہی دونوں چہرے تھے، ہنستے اور مسکراتے ہوئے۔ اس سے اگلی تصویر میں بھی یہی دونوں باقی سب کے ساتھ کھڑے تھے، اور اگلی میں بھی اور اس سے اگلی میں بھی۔ ہر گزرتی تصویر کے ساتھ فرحات کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا اور اسے حیرت شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی اور ذہن جو کچھ اسے سمجھا رہا تھا، وہ اس کا دل کسی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے حقیقت بدلنے والی نہ تھی۔ ہر تصویر ان دونوں لوگوں کے درمیان گہری شناسائی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اسے لگنے والا دھچکا اتنا زوردار تھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی، اور وہ کسی بت کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ 3 مہینوں بعد واپس آتے ہیں اس کہانی میں۔ ان کی گاڑی خصوصی راستوں سے گزرتی آغا ماموں کے جانے پہچانے اور خوبصورت بنگلے کے پورچ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے استقبال کو سبھی اہل خانہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے، جن میں کئی نئے چہروں کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ ان میں سب سے اوپر آغا ماموں کے تیسرے اور چوتھے نمبر کے بیٹوں کی بیگمات اور کئی ننھے منھے سے چہرے تھے۔ مامی اور بریرہ کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی بے حد پرتپاکی سے ملے تھے۔ انہیں ساتھ ہی سبھی قافلے کی صورت اندر چلے آئے، جہاں ایک طویل نشست کے بعد بریرہ انہیں لیے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ ان کا سامان پہلے یہاں پر رکھ دیا گیا تھا۔ فضا پی بات سنیں، یہ پوری الماری خالی ہے، آپ لوگ آرام سے اپنا سارا سامان نکال کر اس میں سیٹ کر لیجیے گا، اور اگر کوئی جیولری وغیرہ ہے تو اندر لاکر بھی موجود ہے۔ اس کی چابیاں اور الماری کی باقی چابیاں یہ دونوں میں سے کسی ایک سائڈ ٹیبل کی ڈرا میں رکھی ہیں۔ اس نے بیڈ کی دائیں طرف رکھے ٹیبلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو فضا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ پلیز ذرا چیک کر لیں چابیاں یہاں ہیں بھی کہ نہیں۔ اس کے کہنے پر فضا سر ہلاتی اٹھ کر بیڈ کے دائیں جانب رکھے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں کی چین میں پڑی چابیاں دیکھ کر جہاں وہ مطمئن ہوئی، وہاں اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے گلابی لفافے اور اس پر رکھی سرخ گلاب کی اد کھلی کلی دیکھ کر وہ بے اختیار چونک گئی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کلی کو چھوا اور پھر پرائی چیز کا سوچتے ہوئے دراز بند کر دی تھی، لیکن جب نمرا واپس آئی تب اس نے قدر حیرت سے اسے اس بارے میں بتایا، اور وہ مارے اشتیاق کے جھٹ دراز کھول کر دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ کھول کے دیکھوں اس میں کیا ہے؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر پھر اس کے تنبیہی انداز پر پکارنے کے باوجود کلی سمیت لفافہ اٹھا کر اندر موجود پرچہ باہر نکال لیا، جس پر لکھا ہوا تھا ویلکم ہوم۔ یہ اس نے باواضح بلند پڑھتے ہوئے تعجب سے فضا کو دیکھا، جو اس 2 لفظی پیغام پر خود بھی حیرت سے بہن کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نہیں پڑھنا نا، اب رکھو واپس اسے۔ اس کے ڈانڈے پر نمرا نے پرچہ اسی طرح طے کر کے لفافے میں ڈالا اور پھر اسے کلی کے ساتھ واپس دراز میں رکھ دیا۔ ویسے عجیب بات ہے نا، یہ گلاب کی کلی بالکل تازہ ہے، یوں جیسے تھوڑی دیر پہلے رکھی گئی ہو۔ اس نے فضا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں بالکل فریش پھول تھا یہ۔ تم کہو تو بریرہ سے پوچھوں کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ نمرا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو فضا نے کہا چھوڑو رہنے دو، آتے ہی بندہ سوال جواب کرتا اچھا نہیں لگتا نا۔ یہ کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ فرد خالہ اور اپنے دونوں ماموں سے مل کر فضا کی پلکیں بے اختیار بھیگ چکی تھی۔ وہ تینوں بھی اس سے کتنی ہی دیر خود سے لگائے کھڑے رہے۔ نمرا چونکہ ان سالوں میں 3-4 بار امی کے ساتھ چکر لگا چکی تھی، اس لیے اس کی وہ کیفیت نہ تھی جو فضا ان سب کو اپنے سامنے پا کر محسوس کر رہی تھی۔ ویسے بھی انہیں اپنے خالہ اور ماموں سے بہت پیار تھا، کیونکہ ان کے بابا تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس لیے رشتوں کے حوالے سے جو بھی پیار ملا تھا اسے اپنے ننھال سے ہی ملا تھا۔ اب بھی فرد خالہ اسے بار بار نہال ہو کے چوم رہی تھی، جس پر اس کے کزنز نے اچھا خاصا مذاق بنا لیا تھا اس کا۔
ان کے سگے خالہ اور ماموں کی فیملیز کے علاوہ آغا ماموں کے اپنے بہن بھائی بھی فیملی سمیت اس دعوت میں شریک تھے، جس کی وجہ سے اچھی خاصی گیدرنگ جمع ہو چکی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ڈھولک رکھ لی گئی تھی، جس میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ خواتین نے بھی بھرپور حصہ لیا تھا۔ مرد لوگ البتہ اپنی محفل ڈرائنگ روم میں جمع کر بیٹھے تھے۔ اتنے عرصے بعد اتنے پر رونق اور اپنائیت بھرے ماحول کا حصہ بن کر فضا کو بھی بہت اچھا لگا تھا۔ پھر رات میں فرحت ان کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ وہ دن فرحت خالہ کے گھر گزار کر صبح واپس آغا ماموں کے گھر آ گئی تھی، جہاں شام میں مائیوں کی فنکشن کی تیاریوں نے خاصا ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ فنکشن میں چونکہ باہر سے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے تقریب گھر کے ہی بڑے سے لان میں رکھی گئی تھی، جس کی آرائش کا انتظام لڑکیوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد سبھی تیار ہونے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے تھے، کیونکہ 9 سوا 9 بجے کے تک بریرہ کے سسرال والے نے رسم کے لیے آ جانا تھا۔ یار، یہاں میں نے اپنے گولڈن جھمکے رکھے تھے، کسی نے دیکھے تو نہیں؟ بریرہ کی چچا زاد بہن نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے اونچی آواز میں کمرے میں موجود لڑکیوں سے پوچھا، جن پر عجیب سی ہڑبونگ سوار تھی۔ ہر کوئی آدھی ادھوری تیاری سمیت ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں مائیوں کی آرائش کے سلسلے میں صبح ہی اپنا اپنا سامان لے آئی تھی، اور اب بریرہ اور فضا کے کمرے میں قبضہ جمائی تیاریوں میں مصروف تھی۔ گولڈن جھمکے میں نے کسی کے ہاتھ میں دیکھے تو تھے، نوی نے بال بناتے ہوئے ایک پل کو رک کر سوچا۔ ارے ہاں، وہ تو مانو کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے بڑی بھابھی کی 5 سالہ بیٹی کا نام لیا تو سارا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے ریئیکشن پر فضا سمیت نمرہ اور عائشہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تو اللہ کی بندی، تو نے اس سے لیے کیوں نہیں؟ وہ روحانسی سے ہو کر بولی تو نوین نے کہا، میں سمجھی وہ اپنی ماں کے لے کر گھوم رہی تھی۔ اس کی بات پر سارا اسے گھورتی ہوئی جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی، اور اسی پل واصف بھائی ہاتھوں میں ہار، گجروں اور گلاب کی پتیوں بھرے شاپرز اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ یہ لو بھائی، تم لوگوں کے ہار اور پھول وغیرہ۔ انہوں نے شاپرز آگے بڑھائے تو فضا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہیں تھام لیا۔ ویسے آپ کون ہیں محترمہ؟ زر جوڑے پہنے فضا کے سرخ اور سفید چہرے پر نگاہیں جماتے انہوں نے شرارت سے پوچھا تو اس کے ساتھ ساتھ سبھی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ واصف بھائی۔ فضا نے مصنوعی خفگی سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے جھٹ اپنے چہرے پر حیرت طاری کر لی۔ ارے یہ تو اپنی ڈاکٹر صاحبہ ہیں۔ یار فضا، یہ اپنے چہرے کو تم نے خود پینٹ کیا ہے یا کسی ایکسپرٹ سے اپنا نقشہ بدلوایا ہے؟ باخدا تم تو پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، یہ بہت اچھا طریقہ آپ کا تعریف کرنے کا۔ آپ سیدھی طریقے سے کہہ نہیں سکتے کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں؟ فضا ہنستے ہوئے بولی تو واصف اپنی اس پیاری سی اور نرم خوب بہن کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے، جو معمول سے ہٹ کر ہلکے پھلکے میک اپ اور نفیس سی جیولری میں واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ویسے کوئی شک نہیں، ماشاءاللہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو آج، واصف پرخلوص لہجے میں بولے تو فضا بھی دھیرے سے مسکرا دی اور بولی، تھینک یو سو مچ۔ پھر وہ سب تیار ہو کر باہر آئی تو ان کی نظریں بے اختیار لان کی سجاوٹ پر جا ٹھہری۔ ہر کوئی ان کی کاوش کو سراہتے ہوئے بریرہ کے سسرال والوں کا منتظر تھا۔ تبھی واصف بھائی کی بیگم نے اسے پھول لانے کے لیے کہا۔ وہ سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ کچن میں موجود فریج کھول کر اس نے شاپرز نکال کر وہاں موجود چھوٹی چھوٹی ٹیبلز پر رکھے۔ اسی وقت ملازمہ بھی ہاتھ میں پلیٹیں لیے چلی آئی تھی۔ باجی، وہ رخی باجی کہہ رہی کہ آپ گجرے اور ہاروں والا پیکٹ مجھے دے دیں اور پتیاں نکال کر ان پلیٹوں میں ڈال دیں، میں پھر یہ پلیٹیں باہر لے آؤں گی۔ اس نے واسم بھائی کی بیگم کا پیغام اسے دیا تو فضا نے ہاروں والا شاپر اس کے حوالے کر دیا، جسے لے کر وہ باہر نکل گئی اور وہ خود دوسرا پیکٹ کھول کر جلدی جلدی پھولوں کی پتیاں پلیٹوں میں ڈالنے لگی۔ تبھی اس کی نظر شاپر میں موجود پتیوں کے بیچ میں رکھے ایک چھوٹے سے گلابی لفافے سے جا ٹکرائی تو وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ پھر اس نے حیران ہوتے ہوئے وہ لفافہ اٹھا کر نظروں کے سامنے کیا جو اوپر سے کھلا ہوا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اسے پہلے روز اپنے کمرے کے ڈرا میں رکھا وہ گلابی لفافہ اور وہ گلاب کی کلی بھی یاد آ گئی تھی۔ اس نے اندر موجود پرچہ نکال کر نظروں کے سامنے کیا تو اس پر لکھا تھا، اجاڑ لمحوں کی داستانیں جو تم کہو تو سنائیں تم کو، اجاڑ لمحوں کی داستانیں جو تم کہو تو سنائیں تم کو، بہت سا ہم جاگتے رہے ہیں، چلو ذرا سا جگائیں تم کو، تم ہی ہو جو روشنی سی بن کر ہماری آنکھوں میں آ بسے ہو، تم ہی ہو جو روشنی سی بن کر ہماری آنکھوں میں آ بسے ہو،
جب اپنی آنکھیں ہی کہہ دیا تو پھر بھلا کیوں بلائیں تم کو؟ غبار آلود رستوں میں تلاش کر کر کے تھک چکے ہیں، کہاں پہ جا کر بسے ہو، کہاں سے ہم ڈھونڈ کر لائیں تم کو؟ تمہیں تو سکھ آ گئے میسر، تمہیں تو ہم یاد ہی نہیں، مگر یہ بتاؤ کہ ہم جو چاہیں تو کس طرح سے بھلائیں تم کو؟ کہو کہ جاذب یہ جھوٹ ہے نا کہ تم نے اس کو بھلا دیا ہے، ابھی تلک جس کی شوخ یادیں ہر ایک لمحے ستائیں تم کو۔ یہ کیا ہے اور کس نے رکھا تھا یہاں پر؟ کیا اس کے ساتھ کسی قسم کا مذاق کیا جا رہا تھا یا یہ دونوں میسیجز کسی کے اور کے لیے تھے؟ الجھتے ذہن کے ساتھ اس کی نظریں ایک بار پھر اس پیج پر پڑی، لیکن کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے وہ پرچہ واپس لفافے میں ڈال دیا اور پھر اپنا کام مکمل کر کے وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ اس ہنگامے میں وہ بھلا اس لفافے کے متعلق کسی سے کیا پوچھتی؟ نمرا بھی فی الوقت اس سب کے ساتھ باہر موجود تھی، اس لیے وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ جلدی سے قدم اٹھاتی بائیں طرف والے سائڈ ٹیبل کے ڈرا کی طرف آئی، لیکن جوں ہی اس نے اس کی نچلی ڈرا کھولی تو وہ حیران رہ گئی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ اوپر والے ڈرا کی طرف اٹھے، لیکن نہ صرف وہ بلکہ دوسرے سائڈ ٹیبل کے درازوں میں سے کہیں کوئی لفافہ اور کسی کلی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اب یا تو ان کی غیر موجودگی میں وہ دونوں چیزیں کسی نے اٹھا کر پھینک دی تھی یا پھر جس نے رکھی تھی اسی نے اٹھا لی تھی۔ اس عجیب و غریب صورتحال پر الجھتے ہوئے بے اختیار اس کے نظریں ہاتھ میں پکڑے اس نئے لفافے پر آ کر ٹھہر گئی، اور اس ڈر کے زیر اثر کے کہیں یہ بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے اس نے اٹھ کر اسے الماری میں رکھے اپنے پرس میں رکھ لیا اور پھر اسی کے بارے میں سوچتی ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مایوں کی پارٹی بہت زور شور سے چل رہی تھی، سبھی نے بے حد انجوائے کیا۔ مہمانوں اور خاندان والوں کے رخصت ہونے کے بعد فضا اور نمرا سمیت سبھی گھر والوں نے مل کے اندر باہر گھر سے ساری چیزیں سمیٹی تھی۔ بریرہ اس دوران سب کے منع کرنے کے باوجود چھوٹے موٹے کام کرتی رہی۔ یوں رات گئی جب وہ بستر پر آ کر لیٹی تو فضا کے ذہن سے وہ لفافہ بالکل نکل گیا تھا۔ دوسرے دن وہ بریرہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی، تبھی اچانک بریرہ بڑی پرجوش آواز میں بھائی آپ کا نعرہ لگاتی داخلی دروازے کی طرف لپکی ہی۔ اس کی پکار پر سب کے ساتھ ساتھ فضا کی نظریں بھی آنے والے کی طرف اٹھی اور پھر گویا وہ اپنی سانس لینا بھول گئی تھی۔ لاؤنج کے انتہائی سرے پر اس کے بالکل سامنے ہنستا مسکراتا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا درد کھڑا تھا، وہ شخص جس کی صورت بھی وہ دوبارہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر جسے آج 6 سال بعد اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دماغ اس حد تک معاف ہو گیا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنا تک بھول گئی تھی۔ اس کے برعکس باقی تمام افراد بڑی خوشگوار حیرت سے اس کی طرف بڑھے تھے، جو فضا کی موجودگی سے انجان بریرہ کے سوالوں کا مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ ہاں میں اور کون؟ ایسا ہو سکتا تھا بھلا کہ میری بہن کی شادی ہوتی اور میں نہ پہنچتا؟ محبت سے یہ بات کہتے وہ آگے بڑھ کر آغا ماموں کے گلے جا لگا۔ اس کی روشنیاں بکھیرتے چہرے پر اپنی دہشت ناک نگاہیں جمائے وہ بھری محفل میں اپنی ذات میں بالکل تنہا کھڑی تھی۔ تبھی اسے اپنے بازو پر ایک مہربان سا لمس محسوس ہوا تو بے اختیار اس کی خالی خالی نگاہیں اپنی دائیں جانب اٹھی اور اپنے پاس کھڑی نمرا کو دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ اپنے برف جیسے ہاتھ میں تھام کر ایک جھٹکے سے پلٹ کر اندر کی طرف بڑھ گئی، یہ جانے بنا کہ اندر غائب ہوتے ہوئے سبز آنچل کے پیچھے اٹھنے والی بہت سی نظروں نے آنے والے کو بھی کسی کے محفل چھوڑ جانے کا احساس دلا دیا تھا۔ وہ کیوں آیا میرے سامنے؟ کیوں آیا وہ پھر سے؟ اپنے کمرے کی تنہائی ملتے ہی وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ اگر وہ آ گیا ہے تو میں بھی 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ سختی سے اپنے آنسو پہنچتی وہ فوراً الماری کی طرف بڑھی تو اب تک خاموشی سے اس کا ساتھ دیتی نمرا کاٹ دار لہجے میں بولی، ہاں ٹھیک ہے ضرور جاؤ، تاکہ اس شخص کو بھی اچھی طرح سے پتہ چل جائے کہ اتنے سال میں تم اسے بلانا تو دور، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت بھی جمع نہیں کر سکی خود میں۔ نمرا کی بات پر فضا کے الماری کھولتے ہاتھ ایک دم رک گئے تھے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ مریم آپی سے کہ کسی کا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور یہ کہ تم اس فیض سے باہر نکل آئی ہو؟ غصے سے بولتی نمرا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ جھوٹ بولتی تھی تم، کیونکہ اگر تمہارے الفاظ میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی تو تم اس وقت پہ تماشا کرنے کے بجائے
وہاں سب کے درمیان اس شخص کی ذات کی نفی کر کے اپنی کہی گئی باتوں کو ثابت کر رہی ہوتی. یوں بزدلوں کی طرح بھاگ جانے کی تیاری نہیں کر رہی ہوتی تم. اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے وہ کھولتے ہوئے لہجے میں بولی تو فضا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. تم صحیح کہتی ہو نمرا، میں اپنی ہر بات میں ناکام ہو گئی. میں زندگی میں کچھ بھی نہ کر سکی، کچھ بھی نہیں. بند کرو یہ خود ترسی کی باتیں. اگر تم چاہتی ہو فضا مسعود کے ناکامی کا یہ شرمناک احساس دوبارہ تمہیں کبھی نہ ہو تو بہادری سے سب کے سامنے اس شخص کا سامنا کرو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ خود کو اپنی اور دوسروں کی نظروں میں سرخرو کرنے کا یہ موقع شاید پھر تمہیں دوبارہ کبھی نہ ملے. بات کرتے کرتے اس نے روتی ہوئی بہن کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا تو فضا کے آنسو میں اور شدت آ گئی تھی. فضا جس خاموشی سے لاؤنج سے نکلی تھی اسی خاموشی سے 2-2.5 گھنٹے بعد سب کے درمیان واپس آ کر بیٹھ گئی. گو کہ اس کے چہرے کا پھیکا پن اور آنکھوں کی سرخی اس کے رونے کی چگلی کھا رہی تھی، مگر پھر بھی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، یوں جیسے کوئی غیر متوقع بات ہوئی ہی نہ ہو. اسے یوں مضبوطی سے خود کو سنبھالے دے کر نمرا کو بے حد سکون ملا تھا. دوسرے دن 12 بجے کے قریب مریم اپنے بچوں کے بھی ہمراہ پہنچ گئی. اس کی آمد سے فضا اور نمرا کو اندیکھا سا تحفظ کا احساس ہوا تھا. سرود خالہ کی فیملی کی لاہور واپسی اور شادی میں متوقع آمد کا سن کر اس کی نظریں بے اختیار فضا کی جانب اٹھ گئی تھی، مگر جب اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا تبھی وہ اندر ہی اندر مطمئن اور خوش ہو گئی تھی. شام میں سبھی لڑکیوں نے مل کر ڈھولک رکھ لی تھی. ڈھولک کی آواز نے گھر میں ایک سما سا باندھ دیا تھا. مریم کی فرمائش پر فضا کچن میں ملازمہ کے ساتھ چائے تیار کر رہی تھی جب فخر بھائی نے آ کر اس سے مزید 8 بندوں کے لیے چائے بنانے کا کہا. ان کی بات پر اس نے پہلے سے تیار شدہ چائے کے ساتھ چند ایک لوازمات ٹرالی میں رکھے اور گھر والوں کے لیے ملازموں کو نئے سرے سے چائے کا پانی رکھنے کی ہدایات کرتی. وہ ٹرالی لیے ڈرائنگ روم کی طرف چلی آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے پر دستک دیتی فخر بھائی دروازہ کھول کر باہر آئے اور اسے وہاں کھڑا دیکھ کر نرمی سے بولے، ارے یار آ جاؤ، سب اپنے ہیں، تم لے جاؤ اندر یہ ٹرالی. ان کے کہنے پر وہ مطمئن سی ہو کر دروازہ کھول کر ٹرالی دھکیلتی اندر داخل ہوئی. السلام. جو ہی اس کی نظر اپنے کزن کے درمیان ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہنستے ہوئے شخص پر سے ٹکرائی، اس کا سلام اس کے منہ میں ہی رہ گیا، لیکن صرف ایک لمحے کو. اگلے ہی پر وہ جلدی سے خود کو سنبھالتی نگاہیں جھکا کر بولی، السلام علیکم. یہ کہہ کر وہ ٹرالی لیے آگے بڑھی تو صوفے پر براجمان ہستی نے اس آواز پر چونکتے ہوئے اپنے دائیں طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کی آنکھیں اس کے وجود پر جم سی گئی تھی، یوں جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اس کے سامنے آ گئی تھی، اور شاید یہی بے یقینی کی کیفیت باقی سب کی بھی تھی. تبھی تو کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا، جسے واصف بھائی نے بڑے غیر محسوس انداز میں توڑتے ہوئے کہا، شکر ہے بھائی کہ تم کچھ کھانے کے لیے بھی لائی ہو، قسم سے یار سخت بھوک لگ رہی تھی. وہ سیدھے ہوتے ہوئے بولے تو باقی سب نے بھی خود کو سنبھال لیا، جبکہ وہ دھیرے سے گلا کھنکارتا رخ موڑ کر مرتضیٰ سے باتیں کرنے لگا. آپ جائیں آپی، ہم چائے بنا لیں گے. اس کی حالت کے پیش نظر عمر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا تو فضا نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا چینی دان اس کی طرف بڑھا دیا اور پھر پلٹ کر آرام سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی. اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے بے اختیار اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے جھنجھناتے ہوئے اعصاب کو نارمل کرنے کی کوشش کی. تبھی اندر سے ایک مانوس اور زندگی سے بھرپور ہنسی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں بھیج گئے تھے. کسی کی ذات کو اپنے قدموں تلے رون کر کوئی بھلا اتنا مطمئن اور خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ زخم خوردہ نگاہیں بند دروازے پر جمائے اس نے حیرت اور دکھ سے سوچا اور پھر بوجھل قدموں سے کچن میں جانے کے بجائے اوپر چھت پر چلی آئی. سر کرسی کی پشت پر ڈالے اس نے اپنی خالی نگاہیں نیلے آسمان پر جما دی تھی. تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی کا ہنستا مسکراتا بے فکر سا چہرہ آ گیا تھا، جو پہلے سے بڑھ کر شاندار سراپے کا مالک بھی بن چکا تھا. بے اختیار اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. ہاں ہوتے ہیں کچھ لوگ جو زندگی میں کسی مقام کو جب پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچنا بھی بے وقوفی سمجھتے ہیں. اور کچھ اس جیسے بے وقوف بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کا اندر وہیں کہیں اس مقام کے پاس کھڑا رہ جاتا ہے. اس سے تو آج تک کسی غیر کو فراموش نہیں کیا گیا تھا، وہ تو پھر ان کے اپنے تھے. واقعی انہیں جن ہستیوں سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ ملا تھا ان کے بارے میں تو انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ انہیں کبھی کوئی چھوٹا سا درد بھی پہنچا سکتے ہیں.
اسی لیے شاید جب ان کے ہاتھوں دل پر چوٹ لگی تو نہ صرف رشتے ٹوٹے بلکہ مان، اعتبار اور محبت ہر چیز بکھر کر رہ گئی تھی، ورنہ اسے یاد تھا کہ کیسے ان کے لیے ثروت خالہ کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، اور انہیں بھی ان چاروں بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بہن سے بھی بہت پیار تھا، اس حد تک کہ دونوں بہنوں نے اپنے شوہروں اور سسرال والوں کی رضامندی سے بچپن میں ہی اپنے بچوں کے رشتے آپس میں طے کر دیے تھے۔ 4 سالہ برہان کو ثروت نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور 1 ماہ کی فضا کو 5 سالہ سکندر سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ دونوں کو اپنے اس رشتے کا علم بہت بعد میں جا کر ہوا، تب جب سکندر اپنا MS کر رہا تھا اور فضا میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی، مگر دونوں کو ہی بزرگوں کے اس فیصلے نے خوشی سے سرشار کر دیا تھا، خاص طور پر سکندر جس کی دلی مراد خود بہت پوری ہو گئی تھی۔ اپنی اس پسندیدگی کا اظہار وہ اکثر فضا سے کرتا رہتا تھا، جسے چاہے جانے کے پرکیف احساس نے خود بھی سکندر کی محبت میں گرفتار کر دیا تھا، مگر اپنی فطری جھجک کے ہاتھوں وہ اکثر اظہار سے پہلو بچا کر جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف برہان نے بھی اس رشتے کو خوشی سے قبول کیا، مگر سکندر کے برعکس وہ جذبوں کو وقت سے پہلے عیاں کرنے کا قائل بالکل نہ تھا۔ اس کا اظہار زارا کو فقط میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھنے تک ہوتا تھا، جس پر زارا کو اس سے اچھا خاصا گلہ تھا۔ اس کے یہ گلے صرف اس کی ذات تک محدود تھے، لیکن اندر کا یہ کھنچاؤ بعض اوقات اس کے رویے میں بھی سامنے آ جاتا، خصوصاً فضا کے ساتھ، جو اچھی بھلی کزن کے یوں اچانک بدل جانے پر حیران بھی ہوئی تھی اور پریشان بھی، مگر چونکہ اب وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی، اس لیے زارا کی ایسی ہر بات کو درگزر کر دیا کرتی تھی۔ وہ ان بے مطلب باتوں کو اہمیت دے کر آنے والے وقت کے لیے کوئی الجھنیں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کس قدر خوبصورت بال ہیں تمہارے فضا، مگر تم نے انہیں پڑھائی کے چکر میں بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ مریم آج میکے سے آئی ہوئی تھی اور فضا اس کے پاس لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب امی سے باتیں کرتے ہوئے مریم کا دھیان اس کی پشت پر پڑی چوٹی پر پڑا، جو پہلے کے مقابلے میں قدری پتلی ہو گئی تھی۔ ہاں تو اور کیا، بال بیچارے کیا کریں مریم، نہ ڈھنگ سے کھاتی ہے یہ لڑکی اور نہ ہی اپنے ذہن کو سکون دیتی ہے، جب دیکھو کتابوں میں سر دیا ہوتا ہے۔ رفت بیگم جو پہلے ہی اس کی روٹین سے خاصی تنگ تھی، انتہائی خفگی سے بولی تو مریم نے اسے کہا، اچھا چلو جاؤ تیل لے کر آؤ، میں بھی تمہارے بالوں میں تیل لگا دیتی ہوں، کتنے کمزور ہو گئے ہیں پہلے سے تمہارے بال۔ مریم نے اس کے بالوں کی چوٹی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے کہا تو فضا نے کہا، ابھی نہیں نا، مجھے اسائنمنٹ پوری کرنی ہے۔ وہ بہن کی طرف دیکھتی ہوئے بے چارگی سے بولی تو مریم نے فوراً نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بعد میں کر لینا، جاؤ ابھی جا کر لے کر آؤ تیل۔ اس کے قطعی لہجے پر فضا منہ بناتی باتھ روم سے جا کر بالوں کا تیل لے کر آئی اور پھر اپنے بال کھول کر بہن کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ مریم اس کے پیچھے صوفے پر بیٹھ چکی تھی، اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ سے بہت جلد فضا کو بھی سکون ملنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے بہن کی چمپی سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب لاؤنج کا دروازہ کھول کر سکندر اور زارا داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر مریم اور رفت دونوں کھل اٹھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سکندر نے ایک نظر آنکھیں بند کیے بیٹھی فضا پر ڈالی اور پھر شرارت سے لبوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دبے قدموں چلتا صوفے کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی حرکت پر رفت اور مریم بے اختیار مسکرا دی تھی، مگر زارا کو بھائی کی یہ شوخی ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ برا سے منہ بناتی خاموشی سے جا کر ایک طرف رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ سکندر نے صوفے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر فضا کے لمبے بالوں کی لٹ زور سے کھینچی۔ آؤچ، یہ کیا آپی؟ اس کی آنکھیں فوراً کھل گئی تھی۔ آپی تھوڑا آرام سے کھینچے نا یار، وہ ہاتھ اٹھا کے سر سہلاتے ہوئے بولی تو مریم اپنی ہنسی دبائے فقط اچھا کہہ پائی تھی۔ تبھی سکندر نے ہاتھ بڑھا کے پہلے سے زیادہ زور سے اس کے بال کھینچے تو اس بار فضا تو درد سے بلبلا اٹھی۔ ابھی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ تڑپ کر بہن کی طرف پلٹی تو نظر صوفے کے پیچھے کھڑے سکندر سے جا ٹکرائی، جو بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ اس کے ساتھ مریم اور رفت کی ہنسی بھی چھوٹ گئی تھی۔ اچھا میں بھی کہوں کہ میری آپی میں کس جلات کی روح گھس گئی ہے؟ فضا رخ موڑ کر بال لپیٹتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولی تو اس کی بات پر سکندر کا کہکہا گونج اٹھا۔ اچھا تو تمہارا مطلب ہے کہ میرا بھائی جلاد ہے؟ اس بات پر فضا نے چونک کر اپنی دائیں طرف دیکھا اور کونے میں رکھے کاؤچ پر زارا کو بیٹھے دیکھ کر اس کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ ہاں تو ایسے کام کرے گا تو جلاد ہی کہلائے گا نا؟ مریم تیل کی بوتل اٹھا کر بند کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو شرمندہ سی فضا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔
لائیں میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ سکندر کی طرف دیکھے بنا بہن سے بولی تو مریم نے تیل کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ جاؤ جا کر چائے کا پانی بھی رکھ دو، مریم نے دھیرے سے کہا تو وہ سر ہلاتی پلٹنے کو تھی کہ زارا ایک دفعہ پھر بول پڑی، رہنے دے آپی، اس نے تو ابھی پڑھنا ہوگا نا۔ اس کی بات پر فضا نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ حالانکہ اس نے یہ بات بظاہر عام سے لہجے میں کہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو ایک عجیب سا چپتا ہوا تاثر تھا وہ فضا کو اس کی اصل نیت کا پتہ دے گیا تھا۔ ارے نہیں زارا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لے گی یہ، مریم نے زارا کو جواب دیا، جبکہ فضا زارا کے اوپر ایک دکھ بھری نگاہ ڈالتے ہوئے ایک گہری سانس لے کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ثروت بیگم نے مہینے کا سودا سلف منگوانے کے لیے لاکر کھولا تھا۔ وہ ماہانہ حساب کر کے پیسے نکالنے میں مصروف تھی جب زارا ان کے کمرے میں چلی آئی۔ لاکر کھلا دیکھ کر وہ شوق سے آگے بڑھی اور ایک جانب رکھے ثروت بیگم کے زیورات کے ڈبے نکال کر بیٹھ گئی۔ اس کی مصروفیت پر ثروت بیگم نے بھی ایک نگاہ بیٹی پر ڈالی اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ امی یہ دیکھیں، یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے ان کی شادی کا بھاری گلوبن پہن کے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ماں کو پکارا اور پھر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے بچے، بس اس کے موتی چینج ہو جائیں تو بالکل نئے ڈیزائن کا لگے گا۔ وہ سیٹ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی تو زارا انگلی میں پہنی سیٹ کے ساتھ کی بڑی سی انگوٹھی کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس ڈبوں کی طرف مڑی۔ امی میرا ڈائمنڈ کا سیٹ کہاں ہے؟ اس نے ایک ایک کر کے ڈبے چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا وہ تو بینک میں ہے، ثروت بیگم سر اٹھائے بنا بولی تو تبھی دروازہ کھول کر سکندر اندر داخل ہوا اور بیڈ پر زیور پہنے بیٹھی زارا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، یہ تم کیا بنی بیٹھی ہو؟ بھائی یہ اچھا ہے نا؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے زارا نے پوچھا تو سکندر شوق نگاہوں سے بہن کو دیکھتا ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ امی میرے خیال سے برہان کو بلوا نہ لیا جائے؟ اس کی بات پر ثروت نے مسکراتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تلخ لہجے میں کہتی کانوں میں بہنیں جھمکے اتارنے لگی۔ اس کے انداز پہ ثروت کے ساتھ ساتھ سکندر بھی چونک گیا اور پھر بولا، کیا مطلب؟ بھائی پتہ نہیں مجھے یہ بات آپ کے سامنے کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ دھیرے سے نظریں جھکاتے ہوئے بولی تو سکندر الجھ سا گیا۔ For God's sake یار، we are like a friends، بولو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بھائی مجھے نہیں لگتا کہ برہان اس رشتے سے خوش ہیں، وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی تو دونوں ماں بیٹے کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایسا کیوں بولی ہو تم؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ثروت بیگم نے پریشان نظروں سے بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، نہیں لیکن اس کا بیہیویئر اس کی ناپسندیدگی کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ زارا بوجھل سے لہجے میں بولی تو دونوں کے دل کو قدرے تسلی ہوئی۔ مگر مجھے تو ایسا کبھی نہیں لگا بیٹا، کیا پتا یہ تمہارا وہم ہو؟ ماں کی نرمی سے کہنے پر وہ بے اختیار غصے میں بولی، آپ کو ایسا کبھی کیوں نہیں لگا؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن امی میں کوئی بچی نہیں ہوں، میں بیہیویئر اور لہجوں کو پہچانے کا سینس رکھتی ہوں، اور اگر آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ خود غور کر کے دیکھ لیجئے گا۔ انتہائی غصے میں اپنی بات مکمل کرتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تو ثروت اور سکندر بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اس دن رفت نے کڑی بنائی ہوئی تھی اور چونکہ کڑی سکندر کو بہت پسند تھی اس لیے انہوں نے خاص طور پر ایک ڈبہ بھر کر بہن کے گھر بھجوانے کے لیے تیار کیا۔ ان کا ڈرائیور چند دنوں کی چھٹی لے کر گیا ہوا تھا، تبھی اتفاقاً برہان آفس سے گھر آ گیا تھا۔ اس کی آدھے گھنٹے بعد ایک کلائنٹ سے میٹنگ تھی، وہ اسی سلسلے میں ایک ضروری فائل لینے گھر پہنچا۔ فرد کا گھر اس کے آفس کے راستے میں آتا تھا، اس لیے وہ رفت کے اصرار پر ڈبہ گاڑی میں رکھے ان کے گھر چلا گیا۔ چوکیدار کے دروازہ کھولنے پر اس نے پہلے تو سوچا کہ ڈبہ اس کے حوالے کر دے، مگر پھر یہ سوچ کر کہ خالہ کہیں برا نہ مان جائے وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلا گیا۔ ملازمہ نے اسے ڈائننگ روم میں بھیج دیا جہاں وہ سبھی کھانا کھا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر بے اختیار سبھی خوش ہوئے تھے۔ خالو کو سلام کرتا وہ سکندر کے گلے لگا جو اس کے استقبال کو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر ایک چور سی نگاہ بے نیازی سے کھانا کھاتی زارا پر ڈالتے ہوئے برہان نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ سکندر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو تمہارے لیے امی نے خاص طور پر کڑی بھجوائی ہے۔ اس کی بات پر سکندر نے خوشی سے ڈبہ تھام لیا۔ واو زبردست، چلو آؤ نا تم بھی کھانا کھا لو۔ سکندر نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو برہان دھیرے سے مسکرا کر بولا،
پھر کبھی یار، ابھی مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ اس کی بات پر زارا نے مانی خیز انداز میں ہولے سے گلا کھنکارا تو ثروت بیگم کی نظریں بیٹی کی جانب اٹھ گئی، جس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ کر غائب ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بھانجی کی طرف مڑی۔ بیٹا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ یہ 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تو تمہارا آفس ہے۔ وہ نرمی سے بولی تو برہان شرمندہ ہو گیا اور بولا، خالہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت واقعی بہت لیٹ ہو رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ضرور آؤں گا۔ اس کی بات پر ثروت بیگم بے اختیار خاموش ہو گئی تھی۔ اوکے یار، اللہ حافظ۔ وہ سب سے الوداعی کلمات کہتا آخر میں سکندر سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا تو وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ کڑی ڈالوں تمہارے لیے؟ چند لمحوں کے وقفے کے بعد ثروت نے ڈبے کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا تو اس نے دھیرے سے نام میں سر ہلایا۔ نہیں، رات میں کھا لوں گا۔ اس کی جواب پر ثروت بیگم کی نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی، جس پر پھیلا پرسوچ سا تاثر اس کی الجھن کا غماز تھا۔ اس واقعے کے بعد سکندر نے لاشعوری طور پر زارا کے ساتھ برہان کے رویے پہ غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ تب اسے بھی یہ بات محسوس ہوئی تھی کہ پہلے کے مقابلے میں برہان اب قدر تکلف سے زارا سے بات کرتا ہے، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے سے کہیں سے بھی سکندر کو یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ اس رشتے سے ناخوش ہے۔ اس نے یہ باتیں ماں کے سامنے ماں اور بہن کے ساتھ ڈسکس کی اور اسے تسلی دیتے ہوئے اس وہم کو دل سے نکال دینے کے لیے کہا۔ بیٹے کی بات پر ثروت بیگم کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا تھا، ورنہ جس دن سے انہوں نے زارا کے منہ سے یہ بات سنی تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن اب نہ صرف وہ مطمئن تھی بلکہ انہوں نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ جلد ہی رفت سے برہان اور زارا کی شادی کی بات کریں گی۔ فضا کی میڈیکل کی پڑھائی کے پیچھے انہیں زارا اور برہان کے معاملے کو مزید لٹکانا کسی طور پر مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ماں کے اس خیال پر سکندر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے تصور میں تو وہ ہمیشہ دونوں شادیاں اکٹھی انجام پانی تھی، لیکن فضا کی میڈیکل کی پڑھائی نے اس کے دل کی خواہش کو پورا کرنا تھوڑا مشکل بنا دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر تھوڑا تنگ بھی آ گیا تھا اس ساری سچویشن سے۔ کیا تھا اگر فضا جو اس کی خاطر اپنا MBBS شادی کے بعد مکمل کر لیتی؟ اپنے اس خیال کو اس نے ایک دن فضا کے سامنے زبان دینے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ سب کزن مل کر آؤٹنگ کے لیے نکلے تھے جب باتوں باتوں میں موضوع گفتگو آج کل کی لڑکیوں پر جا پہنچا۔ توبہ کرو، آج کل کی لڑکیاں اتنی خود سر اور مغرور ہیں کہ اپنی خواہشات کے آگے کسی چیز کو امپورٹنس نہیں دیتی۔ کمپرومائز کس چڑیا کا نام ہے ان کو معلوم تک نہیں۔ مرتضی نازش کی بات پر استہزائیہ لہجے میں بولا تو فضا کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو گیا۔ مرتضی بھائی، آپ ساری لڑکیوں کے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں تو آج بھی ہر معاملے میں زیادہ تر کمپرومائز عورت ہی کرتی ہے، خاص طور پر یہ شادی کے بعد تو ایڈجسٹ کے نام پر صرف لڑکی ہی ہر طرح کا کمپرومائز کرتی ہے۔ کبھی آپ نے کسی لڑکے کو شادی کے بعد خود کو اپنی بیوی کے مطابق ڈھالتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ وہ اپنے ماموں کی ذات کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس کے پاس بیٹھا سکندر شرارت سے مسکرایا اور بولا، ہاں بالکل ڈھالے گا نا اپنا یہ شہزادہ خود کو تمہارے مطابق۔ جب تم ہاسپٹل کے نکلا کرو گے تو یہ کھانا پکایا کرے گا، یہ بچوں کو سنبھالے گا، اور جب تم تھکی ہاری گھر آؤ گی تو یہ تمہارا سر بھی دبایا کرے گا۔ کیوں سکندر، ہے نا؟ اس کی بات پر جہاں سبھی نے کہہ کے لگایا وہیں فضا کے ساتھ ساتھ سکندر بھی مسکرایا۔ ویسے اگر فضا میں تم سے یہ کہوں کہ تم میری خاطر اپنی میڈیکل کی پڑھائی کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دو تو تم کیا کرو گی؟ سکندر نے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو سبھی فضا کی طرف دیکھنے لگے، جو سکندر کی آنکھوں میں سے چھلکتی سنجیدگی دیکھ کر ایک پل کے لیے چپ سی ہو گئی تھی۔ اگر ایسا ہے سکندر تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے اتنے مشکل امتحان میں مت ڈالیں۔ ایک نظر اس پر ڈالتی ہی وہ پلکیں جھکا کر بولی۔ اس کے جواب پر سکندر کی آنکھوں میں دکھ کی کیفیت پھیل گئی تھی۔ سکندر کو یہی لگا کہ وہ فضا کے لیے امپورٹنٹ ہے مگر اس کی سٹڈی سے زیادہ نہیں۔ ارے فضا، تم تو بہت ہوشیار نکلی یار، یعنی فیصلہ کرنے کے بجائے بندوق سکندر کے کندھے پر رکھتی۔ مرتضی نے ہنستے ہوئے کہا تو سکندر طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ اس کے چہرے سے چھلکتی خفگی کو چور نگاہوں سے دیکھتی فضا کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کاش کہ نمرا اور برہان کی طرح آج وہ بھی سب کے ساتھ آنے کے بجائے گھر رک جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اور وہ جو تم ابھی کمپرومائز کی بات کر رہی تھی اس پر کیا تم خود عمل نہیں کرو گی؟ ایک نظر بھائی پر ڈالتے ہوئے زارا نے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں سوال کیا تو فضا
افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی سکندر کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، گائس میرے خیال میں اب واپس چلنا چاہیے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ اس کے کہنے پر سبھی ہاں میں ہاں سر ہلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور بظاہر بات وہیں ختم ہوگی، مگر سکندر کے رویے کا کھنچاؤ سب کے سامنے فضا کو شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی پھیل گئی تھی جس کو چھپانے کے لیے وہ پلکیں جھکا گئی، اور دوسری طرف سکندر بھی سارا راستہ خاموش رہا۔ 1.5-2 گھنٹے کی ساری خوشی اچانک کھو سی گئی تھی، اور بھائی کی اس کیفیت کو زارا نے بھی محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، مگر جب وہ گھر پہنچے تو تب گاڑی سے اترنے سے پہلے اس نے نرمی سے بھائی کا بازو تھام لیا، جس پر سکندر بے اختیار چونک کر بہن کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ کو پتا ہے بھائی، میرا اور آپ کا المیہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہی وہ دل گرفتگی سے بولی تو سکندر غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے بھائی، کہ ہم دونوں جن لوگوں کو فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں ان دونوں کی ترجیحات اور پریورٹی میں ہم کہیں بہت بعد میں آتے ہیں۔ لبوں پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ لیے وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی دروازہ کھول کر اتر گئی، اور پیچھے بیٹھا سکندر اپنا بوجھل سا دل لیے نہ جانے کتنی ہی دیر اندر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ برہان اپنی روٹین کے مطابق شام میں ٹینس کھیلنے جم خانے پہنچا تھا۔ 2 سیٹ کھیلنے کے بعد وہ اور اس کا ایک دوست ایک سائڈ پر رکھی کرسیوں پر آ کر بیٹھے۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے وہ اپنی سانس بحال کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے، جب فرحان کے اشارہ کرنے پر برہان کی نظریں خود سے ذرا فاصلے پر موجود ایک لڑکی کی طرف اٹھی، جو خاصی پریشانی سے وہاں موجود چیزوں کو آگے پیچھے دیکھتے ہوئے شاید کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس، اینی پرابلم؟ چند لمحوں بعد بھی جب اس کی تلاش ختم نہ ہوئی تو برہان نے یوں ہی بائی دا وے اس سے پوچھ لیا، جی وہ میرا موبائل نہیں مل رہا۔ وہ لڑکی سر اٹھا کر بولی، او آپ نے رکھا کہاں پر تھا؟ برہان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہیں ٹیبل پر میری باقی چیزوں کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے اپنی فرینڈ سے باتیں کر کے واپس آئی تو موبائل ٹیبل پر سے غائب تھا، وہ پریشانی سے بولی تو برہان اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ کیا مطلب کہ آپ اپنی چیزیں ایسے ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر اس لڑکی نے شرمندگی سے ہاں میں سر ہلایا تو برہان اپنے سامنے کھڑی عقل مند لڑکی کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، تبھی پھر تو یہ ہونا ہی تھا۔ اس کی بات پر وہ شرمندہ سی ان کے قریب چلی آئی اور بولی، اگر آپ برا نہ مانے تو پلیز ایک بار اپنے موبائل سے میرا نمبر ڈائل کر دیں، کیا پتا وہ یہیں کہیں ہو۔ اس کی ریکویسٹ پر برہان نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر مطلوبہ نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ تبھی اس کے آس پاس مدھر سی رنگ ٹون نے اس لڑکی کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بے اختیار وہ اس کی مدد کو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چند لمحوں کی تلاش کے بعد بالآخر انہیں اس کا موبائل پیچھے کیاری میں لگے پودوں کے درمیان مل گیا تھا۔ اوہ تھینک گاڈ! جلدی سے فون اٹھاتے ہوئے اس لڑکی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پتہ نہیں کس بدتمیز نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ اپنا فون صاف کرتے ہوئے برہان کی طرف پلٹی اور بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر میری ہیلپ نہ کرتے تو میں یقیناً آج اس سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی تو برہان دھیرے سے مسکرایا، ویل اٹس آل رائٹ، لیکن آپ لکی ہیں جو آپ کو یہ مل گیا، دوبارہ اتنی بے احتیاطی سے کام مت لیجیے گا۔ بڑے پیار سے اسے سمجھا کر فرمان کے ساتھ وہ پلٹ کر اپنی کرسیوں کی طرف بڑھنے لگا تو اس لڑکی نے پیچھے سے اسے پکار لیا، سنیں کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ اس کے سوال پر جہاں برہان پل بھر کو رکا وہیں فرحان کے لبوں پر بھی ایک مسکراہٹ آئی تھی جسے چھپانے کے لیے وہ بے اختیار اپنا رخ پھیر گیا تھا۔ تبھی برہان نے کہا، برہان مسعود میرا نام ہے۔ اوکے برہان صاحب، پھر ملاقات ہوگی آپ سے، بائے۔ وہ لڑکی مزے سے کہتی اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تو برہان اس کی حرکت پر حیرت سے مسکراتا ہوا پلٹ کر آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے فرحان کے دانت پوری طرح باہر نکل آئے تھے۔ جی برہان صاحب، پھر کیا خیال ہے، دوبارہ کب ملنا ہے ان سے؟ فرحان نے اس سے شرارت بھرے انداز میں پوچھا تو بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، بکو مت یار، مجھے ایسے کوئی لالچ نہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں وہ لڑکی جب بھی برہان کو نظر آئی وہ اس سے سلام دعا کے بغیر آگے نہیں بڑھی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ نہ چاہتے ہوئے بھی برہان کی اس لڑکی کے ساتھ گپ شپ سٹارٹ ہو گئی تھی۔
وہ اتوار کا دن تھا۔ سکندر کچھ دیر پہلے سو کر اٹھا تھا اور اب ناشتے کا منتظر تھا۔ ان کے پاپا اپنے دوست کی طرف جانے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے۔ زارا فون پر چپکی اپنی کسی دوست سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی ملازمہ کسی لڑکی کی آمد کا پیغام لیے اندر چلی آئی جو سکندر یا پھر سروت بیگم سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے سکندر نے ملازمہ کو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے لیے کہا اور پھر ماں کو لیے اس سے ملنے چلا آیا۔ انہیں دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی بات کے بعد وہ اپنی اصل بات کی طرف آئی اور بولی، دیکھیں آنٹی، میں آپ لوگوں سے جو بات کرنے آئی ہوں اسے پلیز ذرا بڑے دل سے اور حوصلے سے سنیے گا۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں تمہید باندھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سروت بیگم اور سکندر پریشان ہو گئے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ برہان اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی بات پر ان دونوں کے سر پر جیسے چھت آ گری تھی۔ وہ دونوں بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے قدموں تلے سے زمین سرکانے کے بعد انتہائی نادم لہجے میں بولی، آپ یقین کریں کہ میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ منگنی شدہ ہے، مگر جب مجھے اس حقیقت کا علم ہوا تو تب میں نے اس سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ مجھے اور اپنی منگیتر کو دھوکہ دینے کے بجائے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چن لے، اور تب اس نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ جلد آپ سب کو میرے بارے میں بتا دے گا۔ مگر آہستہ آہستہ وہ اس ٹاپک سے اور مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی میں سمجھ گئی کہ اس نے مجھ سے محض فلرٹ کیا ہے، لیکن میں نے اسے پوری سچائی سے چاہا ہے، اور میں آج آپ کے پاس یہی ریکویسٹ لے کر آئی ہوں کہ آپ پلیز میری مدد کریں، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ نہ تو مخلص ہے اور نہ ہی اس سے برہان کو کوئی لگاؤ ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ رشتہ ختم کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ میری طرف لوٹ آئے، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو سکندر، جو بڑی مشکل سے اس کی باتیں سن رہا تھا، انتہائی سخت لہجے میں بولا، بند کرو یہ ڈرامہ، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس ساری بکواس کا جو تم نے ابھی کی؟ اس کی بات پر وہ لڑکی بھی غصے سے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے پرس کھولنے لگی۔ میں جانتی تھی آپ لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں۔ اس نے پرس میں سے ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک لفافہ نکالا اور پھر اسے سینٹر ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ رہا ثبوت، اب شاید آپ کو میری باتوں کا یقین آ ہی جائے۔ اس کی باتوں میں اتنا کانفیڈنس دیکھتے ہوئے دونوں ماں بیٹے کی آنکھیں سامنے ٹیبل پر پڑے لفافے پر جا ٹھہری تھی۔ پھر اگلے ہی پل سکندر نے آگے بڑھ کر اس لفافے کو اٹھا کر کھول لیا تھا۔ ہاں، میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، مگر یہ تصویریں؟ برہان نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ ایک نظر تمام لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی تصویروں کی طرف دیکھا جن میں وہ مختلف پوز میں ساحرہ نصیر کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ ساری پکچرز جم خانے میں الگ الگ دنوں پر لی گئی تھی اور جس ہوشیاری سے لی گئی تھی اس کی بدولت دونوں کے درمیان گہرا تعلق ظاہر ہو رہا تھا۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو اس لڑکی کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں تھا۔ دیکھیے، یہ پکچرز بالکل غلط انداز سے لی گئی ہیں، ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگ میرا یقین کریں، میں تو اس لڑکی سے سوائے دعا سلام کے… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، سکندر کا خون کھول اٹھا۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے برہان کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی اس حرکت پر ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے ماموں اور آغا فرمان جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف لپکے تھے، جبکہ روتی ہوئی رفت، نمرا اور فضا کے تو مارے خوف کے چیخیں نکل گئی تھی۔ کمینے، الو کے پٹھے، جھوٹ بولتے ہو تم، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ آغا فرمان اور ریاض ماموں نے زبردستی اس کے ہاتھ سے برہان کا گریبان چھڑاتے ہوئے سکندر کو پیچھے ہٹایا، مگر وہ کسی طور پر ان دونوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس دہشت ناک منظر پر آنسو بہاتی فضا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا، اس کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پوچھے ماموں، اگر یہ لڑکی اس لڑکی کو یہ نہیں جانتا تو ان تصویروں میں اس کا کیا باپ؟ باوجود بے تحاشا غصے کے سکندر نے ایک دم اپنی زبان کو روکتے ہوئے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ پھر خون خار نگاہوں سے برہان کو اس نے گھورا تو مسلسل حوصلے اور صبر سے کام لیتے برہان کا ضبط بھی اس بار جواب دے گیا تھا۔ میں نے کب انکار کیا کہ میں نہیں جانتا یا میں یہ نہیں ہوں ان تصویروں میں؟ ہاں، یہ میں ہی ہوں، مگر جس کسی نے بھی یہ تصویریں کھینچی ہیں بہت چالاکی اور مہارت سے کھینچی ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں۔ اپنی صفائی دیتا وہ بے اختیار چلا کر بولا،
ہاں اب تو تم نے یہی کہنا ہے نا، مگر کیا کوئی لڑکی اتنی جرأت کر سکتی ہے کہ بغیر کسی سچائی کے وہ انجان لوگوں کے گھر تک پہنچ جائے؟ اور بالفرض اگر ہم آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی اس حقیقت کو جھٹلا بھی دیں، تب بھی زارا سے تمہاری بیزاری اور گریز کا تو میں خود گواہ ہوں۔ تمہیں اس رشتے سے کتنا انٹرسٹ ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں برہان۔ انتہائی کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سکندر اس غصیلے لہجے میں بولا تو برہان بھی اس الزام پر تڑپ اٹھا۔ سکندر، اب تم یہ زیادتی کر رہے ہو میرے ساتھ۔ میں نے اس رشتے اور زارا کو دل سے قبول کیا ہے۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں جو اپنی مرضی کے خلاف کیے گئے فیصلے نبھاتا پھروں۔ جانتا ہوں میں کتنے دل سے تم نے اس رشتے کو قبول کیا ہے۔ سکندر نے اس کی بات پر کاٹدار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب یہ سب باتیں بے معنی ہو گئی ہیں برہان۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو یا نہیں، مگر مجھے تم جیسے بد کردار آدمی کے ساتھ اپنی بہن کے حوالے سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا۔ اس کی بات پر جہاں برہان کا چہرہ سرخ ہوا تھا غصے سے، وہیں مسعود صاحب کی باقی فیملی پر بھی سخت طاری ہو گیا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو سکندر، فرمان صاحب نے ناگواری سے اسے ٹوکا، اور یہ فیصلہ کرنا تمہارا نہیں ہمارا کام ہے۔ نہیں، یہ صرف سکندر کا نہیں، ہم سب کا فیصلہ ہے۔ خاموشی سے آنسو بہاتی ثروت بیگم بھی اچانک سرد لہجے میں بولی تو ایک پل کے لیے سب کچھ جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ثروت؟ رفت بیگم نے لرزتے ہوئے لہجے میں بہن سے سوال کیا تو وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں رفت، میری بیٹی مجھ پر اتنے بوجھ بھی نہیں کہ میں اسے کسی غلط انسان کے حوالے کر دوں۔ رہا سکندر تو یہ اب اس کی مرضی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ ان کی اس قدر صاف اور دو ٹوک الفاظ پر فرمان صاحب سمیت سبھی دھنگ رہ گئے تھے، جبکہ فضا کو تو برا حال تھا سوچ کر یہ سب کیا ہونے جا رہا تھا۔ بے اختیار اس کی آنسو بہاتی آنکھیں سکندر کی طرف اٹھی، جو لب بیچے دکھ بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پلیز خالہ میرا یقین کرے، آپ کہتی ہیں تو میں قرآن تک اٹھا لوں گا، مگر یہ سچ ہے کہ میری اس لڑکی سے سوائے بات چیت کے دوسرا کوئی تعلق نہیں۔ میں اس لڑکی کا پتہ لگوا کر اسے بہت جلد آپ کے سامنے لا کر کھڑا بھی کر دوں گا۔ اس نے یہ سب کیوں کیا میں نہیں جانتا، مگر فی الحال آپ جلد بازی میں ایسا کوئی قدم مت اٹھائیں جس سے ہمارے رشتے بکھر جائیں۔ برہان بے قراری سے اپنی خالہ ثروت بیگم کے قدموں میں بیٹھ کر بولا تو فضا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بینچ لیا تھا۔ ثروت، یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم اسے اپنی سچائی ثابت کرنے کا ایک موقع تو دو۔ ایک نظر برہان پر ڈالتے ہوئے فرمان صاحب نے دھیمے لہجے میں انہیں سمجھایا تو وہ بولی، نہیں فرمان بھائی، یہ بات اب نہ صرف میرے دل سے اتر گئی ہے بلکہ میری بچی بھی اب کسی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا ہے اور میں اس کے حوصلوں کو مزید آزمانا نہیں چاہتی۔ دھیرے سے کہتے ہوئے انہوں نے اپنے گھٹنوں پر برہان کے ہاتھ ہٹا دیے تو وہ لب بیچے انہیں دیکھ کر رہ گیا اور پھر شکستگی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں بھی ان معاملوں میں زور زبردستی کا قائل نہیں، لیکن میری بہن کے سارے قصے میں کوئی قصور نہیں، آپ پلیز اسے کسی غلط فہمی کی سزا مت دیجیے گا۔ برہان نے نظر جھکائے پھر سے التجائی انداز میں کہا تو رفت اور سمرہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ فضا نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ انہوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں کبھی اپنے رشتے بچانے کے لیے اپنے ہی عزیز از جان ہستیوں کے سامنے رونا پڑے گا۔ قصور تو میری بہن کا بھی کوئی نہیں تھا برہان مسعود، مگر تم نے پھر بھی اسے سزا دی۔ تم نے انتہائی بے رحمی سے نہ صرف اس کی بلکہ میری محبت کو بھی برباد کر ڈالا۔ سکندر نے یہ کہتے ہوئے زخم خوردہ نگاہوں سے فضا کی طرف دیکھا تو اس کا دل جیسے رک سا گیا۔ اب وہ کیا کہنے والا تھا، اسے جیسے پہلے سے ہی اس کے فیصلے کا علم ہو گیا تھا۔ فضا، میری بہن آج تمہارے بھائی کی وجہ سے دکھ میں مبتلا ہے، اور میں اتنا خود غرض نہیں کہ تم سے رشتہ جوڑ کر نہ صرف اس کے لیے بلکہ اپنے پورے گھر کے لیے ساری زندگی کی تکلیف کا سامان کر ڈالوں۔ برہان تمہارا بھائی ہے، تم اسے چھوڑ نہیں سکتی اور میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چیزوں کو مزید الجھانے کے بجائے میں ساری تکلیف اپنے دل پر جھیل لوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اپنے بھائی کی طرح تمہیں بھی میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ ایک دم تلخی سے مسکرایا تو فضا کے بہتے آنسو جیسے تھم سے گئے۔ یہ اب وہ کیا کہہ رہا تھا؟
اتنا بڑا الزام، وہ بھی سب کے سامنے؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتی تھی؟ یا پھر اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے اور اپنے موقف کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اسے یہی بہتر لگا تھا کہ وہ سرے سے اس کی محبت سے ہی انکاری ہو جائے؟ کیا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ وہ جاتے جاتے اس کی محبت کو بھی داغدار کر جاتا؟ اس کی طرف دیکھتی وہ دکھ سے سوچے چلی گئی تھی، یہاں تک کہ سکندر دل میں اس کی خاموشی کا ملال لیے اس کے سامنے سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ فضا مسعود نے اس بات کی کوئی تردید نہیں کی تھی۔ اس تلخ حقیقت نے سکندر کے اندازے پر جیسے تصدیق کی مہر لگا دی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ ادھر برہان بھی اس ناانصافی پر تڑپ اٹھا۔ اپنی بہن کی بربادی کی وجہ خود کو قرار دیتے ہوئے وہ ماں باپ کے قدموں میں گر کر بے اختیار رو پڑا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ماں اور بہنیں تڑپ اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بھائی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر اس پہ تو جیسے اپنی سچائی ثابت کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں فرمان صاحب کے ساتھ مل کر اس نے اس فراڈ لڑکی کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیا، لیکن نہ تو اس کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد مریم اپنی فیملی کے ساتھ کراچی شفٹ ہوگی، اور سال بھر بعد مسعود صاحب کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک ہونے والی موت نے ان سب کی زندگی کو سب سے بڑے غم اور نقصان سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ ان سب کے لیے بہت کڑا وقت تھا۔ ان سب کی کفالت کی ذمہ داری اچانک اس سے برہان پر آ پڑی، جس نے بہتر سے بہترین کی کوشش میں اپنی پرانی کمپنی چھوڑ کر کراچی کی ایک جانی پہچانی فرم جوائن کر لی تھی۔ یوں وہ سب بھی لاہور چھوڑ کر کراچی آ گئے تھے۔ زندگی نئے سرے سے اپنے سفر پر رواں دواں ہو گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا، برہان کی شادی ہو گئی، فضا بھی اپنا میڈیکل مکمل کر کے جاب جوائن کر چکی تھی۔ اس دوران اس کے لیے کتنے ہی رشتے آئے، مگر ابھی شاید اس کا نصیب کھلنے کا وقت نہیں آیا تھا، یا کچھ اور کہ کہیں اس کی بات نہیں ٹھہری تھی۔ اپنی روح پر اتنی تکلیف جھیلنے کے باوجود اس نے کبھی اپنی شادی کے حوالے سے اپنی ماں کو کوئی فیصلہ لینے سے نہیں روکا تھا۔ وہ انہیں اپنی ذات کی طرف سے مزید کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اور دیتی بھی کیوں؟ کیا وہ بے حس شخص جس نے بنا کسی خطا کے محض ایک غلط فہمی کی بنا پر اس کی محبت کو ہی جھٹلا دیا تھا، کیا وہ اس قابل تھا کہ وہ اس کے لیے وہ جوگ لے کر اپنی ماں اور اپنے بھائی کو تکلیف دیتی؟ دوسری طرف زارا کی بھی شادی ہو گئی تھی، مگر سکندر کے لیے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنے جذبوں کی بے قدری نے اس کا محبت پر سے ایمان ہی اٹھا دیا تھا، اور بنا محبت کے ایک خالی دل کے ساتھ وہ کسی بھی انجان لڑکی کو یوں ہی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے اس فیصلے پر وہ بہت مضبوطی سے قائم تھا کہ حالات نے اچانک سے پلٹا کھایا اور وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گیا۔ سروت خالہ کی بہو تلاش کرنے کی خبر اڑتی ہوئی رفت کے گھر تک بھی پہنچی تھی، اور وہ نئے سرے سے رنجیدہ ہو گئی تھی، مگر فضا نے ایسی کسی خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھی، سو اب چاہے وہ شخص جیے یا مرے اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لیکن بے اختیار گہری سانس لیتے ہوئے فضا نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کرسی کی پشت سے اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ ارے یار، تم یہاں بیٹھی ہو، ہم سب تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے تھے۔ اپنے پیچھے اچانک اسے نمرا کی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے آنکھیں صاف کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ہاں، میں بس آنے والی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے پلٹ کر چھوٹی بہن کو دیکھا جو اس کی طرف آتے ہوئے رک گئی۔ یہ کیا، تم رو رہی تھی کیا؟ نمرا نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک گہری سانس لیتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو کر بولی، ہاں۔ نمرا بھی اس کی بات پر بے اختیار خاموش ہو گئی تھی۔ چلو آؤ نمرا، چلتے ہیں نیچے۔ فضا نے نرمی سے کہتے ہوئے بہن کا ہاتھ تھاما تو وہ بھی اسی خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چل دی تھی۔ دوسرا دن اپنے ساتھ مہندی کی تقریب کا ہنگامہ لے کر آیا تھا، اس لیے مامی نے آج خاص طور پر مہندی لگانے والوں کو بلوایا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے میکے اور سسرال سے بریرہ کی سبھی کزنز اور بھابھیوں کو فون کر کے بلوا لیا تھا۔ اب لڑکیوں اور بچیوں کی لمبی قطار تھی جسے مہندی لگانے والی لڑکیاں بھگتا رہی تھی۔ اس دوران گھر میں جس کا نہانا دھونا اور کپڑے استری کرنا رہتا تھا وہ فٹافٹ ان کاموں کو نمٹا رہی تھی تاکہ فارغ ہو کر وہ بھی مہندی لگوانے کے لیے بیٹھ سکیں۔ کھانا پکانا اور مرد حضرات کی وقت بے وقت چائے شربت کی فرمائش آج مکمل طور پر ملازماؤں کے سپرد تھی۔ فضا، بات سنو، تم شام میں تیار ہونے کے لیے پارلر چلو گی میرے ساتھ؟ فروا بھابی نے مہندی لگاتے ہوئے اپنے دائیں طرف بیٹھی نن سے پوچھا جو بغور اپنی ہتھیلی پر لہجہ بلہجہ بڑھتے ہوئے بیل بوٹوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں بھابی، میں نے نہیں جانا۔ فضا نے اپنی مہندی پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا تو وہ بولی، لیکن کیوں؟ بھابی، آپ کو پتا ہے نا کہ میک اپ میں زیادہ کرتی نہیں اور بال میرے پہلے سے ہی لیئرز میں کٹے ہوئے ہیں جنہیں میں خود ہی میں ٹھیک کر لوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو فروا کی نظریں اس کی پونی پر جا ٹھہری۔
پہلے تو تمہارے بال بہت لمبے تھے نا؟ انہوں نے یاد کرتے ہوئے کہا تو فضا کے ذہن میں کسی کی ستائشی نظریں اور جملے تازہ ہو گئے. ہاں تھے تو تھے، اس نے پھیکی پڑتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. ویسے فضا تم نے اتنے لمبے بال کٹوائے کیوں؟ وہ نہ جانے کیوں اس کے بالوں میں پھنس گئی تھی. بھابھی یار انہیں سنبھالنا بہت مشکل تھا نا، اور پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان کی صحیح دیکھ بھال کر سکوں. ویسے کیا کٹنگ مجھ پر سوٹ نہیں کرتی؟ اس نے فوراً بات کو گھماتے ہوئے مسکرا کر ان کی طرف دیکھ کر پوچھا. ارے نہیں، تم پر تو ماشاءاللہ سے ہر چیز سوٹ کرتی ہے. بھابھی بھی ستائشی لہجے میں بولی تو فضا کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی. اوہ بہت شکریہ جناب. دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. آس پاس اپنے ہاتھ بجاتی وہ ایک طرف رکھے فلور کشنز کی طرف بڑی تھی کہ ملازمہ اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی. باجی، وہ رخی باجی آپ کو اوپر بلا رہی ہیں. اس کی بات پر وہ سر ہلاتی چلی گئی. وہ تیز تیز قدموں سے سیکنڈ فلور کی طرف بڑی تھی جہاں رخی بھابھی اور ان کے بچوں کے کمرے تھے، مگر آگے بھائیں بھائیں کرتا پورشن دیکھ کر وہ واپس جانے کو پلٹی تھی کہ نہ جانے کیسے اس کا پاؤں ماربل کے چکنے فرش پر پھسل گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر جاتی ایک مضبوط ہاتھ نے اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچا لیا تھا. فضا نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس بے اختیار اپنے مددگار کی طرف دیکھا، لیکن جو ہی اس کی نظر سکندر پر پڑی اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا. اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کا احساس فضا کو جیسے کرنٹ لگا گیا تھا. ہاؤ ڈیر یو، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ہاں. ایک دم جھٹکے سے خود کو چھڑواتے ہوئے وہ جلدی سے اسے دور ہٹ کر بولی تو سکندر جو اسے اچانک اپنے اتنے قریب پا کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا فوراً ہوش میں آیا. آئی ایم سوری، یہ بالکل ایک بے اختیاری عمل تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تم ہو. شٹ اپ مسٹر سکندر. نفرت سے کہتے اس کی بات سننے کی زحمت کیے بنا وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی کہ لب نیچے کھڑے سکندر کا خون اس سے بھی اس بدتمیزی پر کھول اٹھا. تم خود کو سمجھ کیا رہی ہو؟ ہاں، بات کرنے کی تمیز نہیں تم میں کیا؟ سکندر نے ایک جھٹکے سے پاس سے گزرتی فضا کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو اس کی اس درجہ جرت پر پہلے حیران اور پھر غصے میں آ گئی تھی. چھوڑو میرا بازو، میں کہتی ہوں چھوڑو. انگارے کی طرح سرخ چہرہ لیے وہ قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی گیلی مہندی کی پرواہ کیے بنا دوسرے ہاتھ سے اپنے بازو میں پیوست اس کی انگلیاں ہٹانے کی کوشش میں دیوانی ہو جا رہی تھی. اس کا یہ جنون، یہ گریز دیکھ کر نہ جانے کیوں سکندر کا غصہ بھی بھڑک اٹھا. پہلے میری بات کا جواب دو. اس کی طرف دیکھتے ہوئے سکندر نے کہا. کون سی بات کا جواب؟ ہاں، تم سے بات کرنا ہی میں اپنی توہین سمجھتی ہوں. نفرت سے چور لہجے میں بولتی ایک پل کے لیے وہ سکندر کو ساکت کر گئی تھی. کیا وہ واقعی اسے نفرت کرنے لگی تھی؟ نفرت یعنی محبت کا مکمل خاتمہ؟ نہیں، وہ یہ ماننے کو بالکل تیار نہیں تھا. سکندر فضا مسعود کی ترجیحات سے سرے سے نکل جائے ایسا ممکن نہ تھا. تم اور مجھ سے نفرت؟ میں مان نہیں سکتا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مضبوط لہجے میں بولا تو اس کے اس درجہ پر یقین انداز پر فضا کا خون پھر سے کھول اٹھا، مگر بظاہر اس کے لبوں پر ایک کانٹ دار مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی. شاید آج حساب برابر کرنے کا وقت اسے مل گیا تھا. کیوں نہیں مان سکتے تم؟ کس بات کا گھمنڈ ہے تمہیں؟ تم ایسا ہے کیا جو کوئی تم سے دوبارہ ملنے یا بات کرنے کی خواہش کرے؟ تم کچھ بھی نہیں ہو مسٹر سکندر، کچھ بھی نہیں. اس لیے اپنے اس خوش فہمی اور خود پرستی کے خول سے باہر نکل آؤ. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر کی ساری کھولن اس پر ڈال دی تو سکندر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی. اور کچھ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ زخم خوردہ لہجے میں بولا. اس کی آنکھوں سے ٹپکتی اذیت اور چہرے پر پھیلے درد نے نہ چاہتے ہوئے بھی فضا کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا. اب میری بات سنو فضا. میں اس لیے یہ نہیں مان سکتا کہ جذبوں کا یہ الاؤ جب میرے اندر اب تک جل رہا ہے تو تمہارے اندر بھلا یہ کیسے سرد پڑ سکتا ہے؟ ہاں، مجھے گھمنڈ ہے اپنی محبت کا جو اب تک تمہیں مجھ سے باندھے ہوئے ہے. چاہے تم مجھ سے بات کرو یا نہ کرو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں ان 6 سال میں جان چکا ہوں کہ سکندر فضا کے بغیر کچھ بھی نہیں. اس کے بے یقین چہرے پر نگاہیں جمائے شدت جذبات سے سکندر کا گلا بند ہو گیا تو وہ بے اختیار خاموش ہو گیا، جبکہ فضا کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا. یہ اب وہ کیا کہہ رہا تھا؟
فضا کو شوق میں دیکھتے ہوئے سکندر نے آہستگی سے اس کا بازو چھوڑ دیا، لیکن وہ کسی بت کی طرح بنا پلکیں جھپکائے اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی، اور اسے یوں کھڑا دیکھ کر سکندر نے دھیرے سے اسے پکارا، فضا، فضا، کیا تم؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، فضا کا وحشت زدہ وجود جیسے ہوش میں آ گیا، گہرے گہرے سانس لیتی وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور پھر پلٹ کر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں کراس کر کے اس کی نظروں سے گم ہو گئی تھی۔ بے یقینی، غصہ اور وحشت، نہ جانے کون کون سا احساس تھا جس نے ایک ساتھ مل کر فضا مسعود پر دھاوا بول دیا تھا۔ ایک بے وزنی کی کیفیت تھی جو اس پر طاری ہو گئی تھی۔ اسی خالی ذہنی کے عالم میں وہ آس پاس کی پرواہ کیے بنا آندھی طوفان کی طرح 2 منزلہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی، لیکن آگے لاؤنج میں سب کو جمع دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے تھے اور آنکھیں سامنے نظر آتے منظر پر گویا ساکت ہو گئی، جہاں زاروں کی طرح روتی ہوئی ثروت بیگم نے مریم کے سامنے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ مجھے معاف کر دو مریم، مجھے معاف کر دو میری جان کہ میں اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہی چراغ سے بچا نہ سکی۔ میں یہ جان ہی نہ سکی کہ میں جس بیٹی کی تکلیف میں، جس کی تڑپ پر تم لوگوں سے سوال جواب کرنے چلی آئی تھی، در حقیقت اسی کی سازش پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ وہی تھی جس نے رضا کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو برہان کے پاس بھیجا تھا۔ ثروت بیگم نے ندامت سے چور لہجے میں بولی تو ان کے سامنے کھڑی مریم اور نمرہ سمیت باہر کھڑی فضا بھی اس راز کے کھل جانے پر حیران رہ گئی تھی۔ لیکن اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اور آج آپ 6 سال بعد آپ ہمیں یہ بات بتا رہی ہیں؟ مریم نے اپنی حیرت اور دکھ پر قابو پاتے ہوئے مشکل سے یہ بات کہی۔ بیٹا میں تم لوگوں کو کیا بتاتی؟ ہم پر تو خود یہ حقیقت 2 ماہ پہلے اچانک کھلی، جب ایک روز سکندر نے زارا کے موبائل پر اس لڑکی اور زارا کی تصویریں دیکھ کر اسے پہچان لیا۔ تبھی زارا نے سکندر کی پوچھنے پر ہم سب پر یہ جان لیوا انکشاف کیا کہ وہ اور رضا ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنے اور برہان سے زارا کا رشتہ ختم کروانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ نظریں جھکائے انہوں نے زارا کے شوہر اور اپنے داماد کا نام لیا تو نمرہ اور مریم کو تو جیسے سانپ سونگ گیا تھا، جبکہ فضا کے قدم بے اختیار لڑکھڑا گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! جلدی سے دیوار کا سہارا لیتے اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ یہ آج ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے تو ان پہ در پہ ملنے والے جھٹکوں نے صحیح معنوں میں نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ میں سب کے سامنے کیا کہوں اور کس منہ سے کہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ زارا کی خود غرضی نے نہ صرف میرے بچے کا دل، اس کی زندگی برباد کر دی، بلکہ میرے بے حد پیارے رشتوں کو بھی مجھ سے چھین لیا بیچے۔ اس نے ہمیں تم میں سے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ثروت خالہ کی روتی ہوئی آواز فضا کی کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب اس سب کا کیا فائدہ؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا۔ درد سے سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جلن اتر آئی تھی۔ خالہ جان، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس سب کو دہرانے سے بھلا کیا فائدہ؟ چند لمحوں کی بوجھل خاموشی کے بعد اسے اپنا دل کا گلہ مریم کی رنجیدہ آواز میں سنائی دیا تو اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہاں مریم، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر میں اپنے بچے کا کیا کروں جو اس حقیقت کے کھلنے کے بعد اندر ہی اندر بالکل ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ جس بہن کی محبت میں اپنا دل برباد کر رہا ہے وہی اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہی ہے، وہ اس کی محبت کی قبر پر اپنی خواہشات کا محل تعمیر کر رہی ہے۔ خود غرضی کے اس کھیل میں ہر طرف سے شکست تو میرے بچے کے حصے میں ہی آئی ہے۔ اس نے نہ صرف اپنی خواہش کھو دی بلکہ بہن جیسے پیارے رشتے کے ہاتھوں دھوکہ بھی کھا گیا۔ وہ تو بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہے مریم۔ ثروت بیگم ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو وہاں موجود سب کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا جو ایک ماں کو اپنی اکلوتی بیٹی اور ایک بھائی کو اپنی اکلوتی بہن کے ہاتھوں دھوکہ کھا کے ہوئی تھی۔ بیٹا، بس میری ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ تم لوگ سکندر کو معاف کر دو۔ اس کی جگہ اگر برہان بھی ہوتا تو شاید اس تکلیف کے وقت میں اپنی بہن اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی دیتا۔ اس نے اپنے کہے کے مطابق نہ صرف اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کیا بلکہ فضا سے دستبردار ہونے کے بعد اس نے حقیقتاً اس کی جدائی کی ہر اذیت اپنے دل پر تنہا برداشت کی۔ ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ ان 6 سال میں اس نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کا ہر فرض ادا کیا، لیکن جہاں اس کی شادی کی بات آئی وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ ہاں، لیکن جب ثروت کو ہارٹ اٹیک ہوا تب وہ اپنی ماں کی تکلیف کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ انہی دنوں جب یہ سب اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے تب اچانک ایک روز ماضی کی سچائی اس پر کھل گئی۔ اس وقت جو اس کی حالت ہوئی اس نے زارا جیسی خود غرض اور بے حس لڑکی کو بھی رلا دیا تھا۔
مگر اس نے کسی قیمت پر اسے معاف نہ کیا، ہم میں سے کسی کے کہنے پر بھی نہیں۔ سرود بیگم نے بھی بیٹی سے لا تعلقی اختیار کر لی اور وہ یوں ہی روتے ہوئے واپس انگلینڈ چلی گئی تھی۔ ان دنوں سکندر پر صرف ایک جنون سوار تھا کہ کسی طرح تم سب سے معافی مانگ کر فضا پر اپنی محبت واضح کر دے۔ وہ اتنا بے قرار تھا کہ بعض اوقات مجھے اس پر بے اختیار ترس آنے لگتا۔ آغا ماموں کی بھاری آواز فضا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں میں اور شدت آ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اور پھر اچانک بریرہ کی شادی کا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی اس کی منتوں پر ہی میں نے تم سب سے ثروت اور اس کی فیملی کے لاہور میں نہ ہونے کی غلط بیانی کی، تاکہ تم سب کے ساتھ فضا بھی یہاں آ سکے اور سکندر اور ثروت کو تم سب سے اپنی بات کہنے کا موقع مل سکے۔ وہ اپنے ماں باپ کی شادی کے 4 سال بعد دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اس حساب سے وہ اپنے دھدیال اور ننیال دونوں کا بے حد پیارا بھی تھا۔ اس کے دادا کی خواہش تھی کہ اس کا نام فرہاد رکھا جائے، جبکہ اس کے نانا نانی چاہتے تھے کہ اسے سکندر کہہ کر پکارا جائے۔ حیدر صاحب اور ثروت بیگم نے کسی کا بھی دل نہیں توڑا اور انہوں نے بیٹے کا نام فرہاد سکندر رکھ دیا۔ یوں ددیال والے اسے فرہاد اور ننیال والے سکندر کہہ کر بلاتے تھے۔ فرمان صاحب اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو چکے تھے۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی، جسے کتنی ہی دیر بعد مریم کی بھرائی ہوئی آواز نے توڑا۔ پتہ نہیں ماموں یہ سب کیوں ہوا اور کس لیے ہوا، لیکن شاید یہ تکلیف دیکھنا ہم سب کے نصیب میں تھا، اس لیے ہم چاہ کر بھی سچائی کو وقت سے پہلے نہ پا سکے۔ مجھے سکندر یا خالہ سے کوئی گلہ نہیں، وہ واقعی بے قصور ہے، مگر فضا کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اسے اپنے رد کیے جانے سے زیادہ دکھ اپنے جذبوں سے سکندر کے انکار کا دکھ ہے۔ یہ وہم بھی زارا کا پیدا کرتا ہے۔ اس نے نہ صرف مجھے اور سکندر کو برہان کی طرف سے بدگمان کیا، بلکہ فضا کی طرف سے بھی سکندر کے دل میں وسوسے ڈال دیے، تاکہ جب ہم اس لڑکی سے ملے اور وہ تصویریں دیکھے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پہلے سے موجود ہو کہ برہان اس رشتے سے خوش نہیں۔ مریم کی بات پر ثروت ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو جہاں مریم ہکا بکا رہ گئی، وہیں دروازے کے پاس بیٹھی فضا کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنے ہر نقصان اور ہر تکلیف کا ماتم کرے۔ کوئی انسان بھلا اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ ایک صرف اپنی خوشی کو پانے کی خاطر وہ بالکل ہی شیطان کا روپ اختیار کر جائے؟ اتنے پاپڑ بیلنے سے تو بہتر تھا کہ زارا سیدھے سبھاؤ اپنے والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیتی۔ اس وقت کم از کم ایک ہی رشتہ ٹوٹتا، اتنے دل تو برباد نہ ہوتے۔ آفرین تھی ثروت خالہ پر، جو اتنے لوگوں کے درمیان اپنی پیدا کردہ اولاد کی حقیقت کھولنے چلی آئی تھی، ایک صرف ان کی بدگمانی دور کرنے کے لیے، ورنہ کون بھری دنیا کے سامنے اپنا دامن اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے؟ مریم، تم فضا کو ساری سچائی بتاؤ گی نا؟ اسے کہو گی نا کہ اس کی خالہ اس سے معافی کی طلبگار ہے؟ ثروت بیگم مریم کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو فضا کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر ان سے لپٹ جائے، مگر وہ ان کی طرف بہادر نہ تھی۔ اس میں اتنے لوگوں کے سامنے اپنے دکھ پر آنسو بہانے کا حوصلہ نہ تھا، اس لیے وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رنگ برنگی لائٹوں سے سجا گھر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ فضا کمرے کی بیلکونی میں کھڑی نیچے جگمگ کرتے لان اور ارد گرد چمکتی دیواروں کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر کمرے میں چلی آئی۔ اپنے دھیان میں وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی جب اس کی نظر دروازے کے قریب نیچے کارپٹ پر پڑے ایک چھوٹے سے گلابی لفافے سے ٹکرائی اور وہ بری طرح چونک گئی۔ یہ کس نے بھیجا؟ اسے بے اختیار وہ 2 گلابی لفافے یاد آئے تھے، لیکن یہ یہاں پر کیسے آئے؟ الجھتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر وہ لفافہ اٹھا لیا جو حسب سابق اوپر سے کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر موجود پرچہ نکال کر نظروں کے سامنے کیا تو اس پر لکھا تھا: میرے دل کی ساری دھڑکنیں، میرے خواب، میری چاہتیں، میرے ہم سفر ہے نام تیرے، میں واروں تجھ پر جان یہ بصارتیں تجھے سونپ دوں، کوئی دکھ نہ ملے تجھے کبھی، میری روز و شب کی عبادتیں، میرے ہم سفر ہے نام تیرے۔ جو اس کی نگاہیں لفظوں پر سے پھسلتی گئی، اس کی الجھن دور اور لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ تبھی دروازے پر 2 بار دستک ہوئی، لیکن اس بار اسے معلوم تھا کہ باہر کون تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے کانفیڈنس سے دروازہ کھولا اور اس کے یقین کے عین مطابق فرہاد سکندر کا مسکراتا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ تو یہ آپ تھے؟ فضا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کی لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔
لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ جناب کی تب بریرہ کی مایوں تھی اور آج ہماری مہندی ہے. آپ کو اصولاً آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تو سکندر کے چہرے پر بھی شوخی اتر آئی تھی. کیوں؟ آج ہی تو دن تھا یہاں آنے کا، ورنہ تمہارا یہ پیلا پیلا روپ بھلا میں زندگی میں دوبارہ کب دیکھ پاتا؟ اس کے سادہ چمکتے روپ پر اپنی مخمور نگاہیں جمائے وہ گھمبیر لہجے میں بولا تو اس کی محبت پر فضا کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ پھیل گئی تھی. بے اختیار وہ اپنی پلکیں جھکا گئی اور فرحات سکندر کو لگا کہ اس سے بڑھ کر خوبصورت نظارہ شاید ہی اس نے کبھی دیکھا ہو.